السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلی بات یہ نوٹ کر لیں کہ اگر جب نعرے لگانے ہوں گے، اگر ضرورت ہوئی تو اسٹیج سے لگیں گے، ہر وقت کوئی نعرہ نہ بلند کرے۔ جب یہاں سے نعرہ بلند ہو تب جواب دیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس وقت میں جیسا کہ ہمیشہ سے یہ طریق ہے، اس سال کے دوران اللہ تعالیٰ کے جو فضل ہوئے ہیں ان کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ وہ مختصراً پیش کروں گا۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس وقت تک دنیا کے 212 ممالک میں احمدیت کا پودا لگ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ 34 سال میں 1984 کے بعد 121 نئے ممالک احمدیت کو عطا فرمائے، اور دوران سال 2 نئے ممالک ایسٹ تیمور اور جارجیا میں جماعت کا قیام میں آیا ہے۔ ایسٹ تیمور مشرقی ایشیا میں، جنوب مشرقی ایشیا میں انڈونیشیا کا ہمسایہ ملک ہے، جس کو 20 مئی 2002 کو انڈونیشیا سے باقاعدہ آزادی حاصل ہوئی۔ پہلے یہ ملک 1702 سے لے کر 1975 تک پرتگال کی کالونی بھی رہا ہے۔ یہاں یہ ریجن میں واحد عیسائی ریاست ہے جہاں 97% کیتھولک عیسائی آباد ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت قائم ہوئی ہے۔ انڈونیشیا کے ذریعے سے یہاں تبلیغ کی گئی، اور 6 افراد پر مشتمل ایک خاندان نے وہاں احمدیت قبول کی۔ یہ پہلا پودا ہے، یا چند پودے لگے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ترقی ہوتی جائے گی۔ دوسرا ملک جارجیا ہے۔ یہاں مقامی لوگوں کی آبادی تو نہیں، لیکن پاکستانی اوریجن کے احمدیوں کے ذریعے سے یہاں جماعت قائم ہوئی ہے۔ مشنری بھی یہاں بھجوا دیا گیا ہے، مشن ہاؤس بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مشنری کی کاموں میں برکت ڈالے۔ ممالک کے حوالے سے یہ میں بات کر دوں، گو UN کی بعض دفعہ اعتراض کرتے ہیں لوگ، UN کی ممبرشپ تو 195 ممالک کی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی 38 ممالک ایسے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں یا
اپنی اپنی حکومتیں وہاں قائم ہیں اور دنیا میں ان ممالک کو ریکگنائز کیا گیا باقاعدہ. اس لیے یہ کہنا کہ دنیا میں 195 ممالک ہیں اور جماعت احمدیہ شاید مبالغے سے کام لیتی ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے چھوٹے چھوٹے ممالک میں بھی جماعت قائم ہو رہی ہے. اس سال پاکستان کے علاوہ جو دنیا میں نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں ان کی تعداد 899 ہے اور 1773 مقامات پر پہلی دفعہ احمدیت کا پودا لگا ہے. یعنی مختلف ممالک میں جو جماعتیں قائم ہوئی ہیں، آگے اس کی تفصیل اس لیے زیادہ ہے. یہ ماجد صاحب یہ 800 کہاں ہے ماجد صاحب؟ یہ 899 جماعتیں قائم ہوئی ہیں اور 1773 کس طرح پودا لگا ہے. ابھی جماعت نہیں بنی لیکن پودا لگا. اچھا پودا لگا. جماعتیں قائم نہیں ہوئیں. 899 وہ ہیں جہاں باقاعدہ جماعتیں قائم ہو گئی ہیں اور 1773 ایسے مقامات ہیں جہاں کوئی نہ کوئی احمدی اب اس جگہ پہ شہر میں یا قصبے میں آ گیا ہے اور باقاعدہ جماعت قائم نہیں ہوئی، اس کو ساتھ کی جماعت کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے. اور نئے مقامات پر جماعتوں کے نفوذ اور نئی جماعتوں کے قیام میں نائجر سر فہرست ہے. 224 نئی جماعتیں یہاں قائم ہوئیں. پھر سیرا لیون ہے، آئیوری کوسٹ، افریقن بہت سارے ممالک ہیں. نئی جماعتوں کے قیام کے واقعات میں امیر صاحب گھانا واقعہ لکھتے ہیں کہ دباری گاؤں کے چیف امام اور 5 دیگر اماموں کو کانفرنس پر مدعو کیا گیا. دباری چیف امام نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا کہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ احمدی کافر ہیں، لیکن جب آپ کے مبلغ ہمارے گاؤں آئے اور ہم سے تبلیغ کی اجازت مانگی تو ہم نے کہا سننے میں کیا حرج ہے. چنانچہ ہم نے اجازت دے دی اور جوں جوں یہ مربی صاحب اسلام کی تبلیغ کرتے جا رہے تھے ہمارے دل صاف ہوتے جا رہے تھے. ہم نے اس سے پہلے اتنا پیارا پیغام نہیں سنا تھا، بس ہم نے احمدیت قبول کر لی اور اب ہمارا ایمان ہے کہ احمدیت ہی سچا اسلام ہے. ہماری خواہش ہے کہ ہمارے گاؤں کا نام احمدیہ ولیج رکھا جائے. پھر بینین کے لوکاسا ریجن کے معلم لکھتے ہیں کہ ہم ایک گاؤں سے اگلے ہوئے تبلیغ کے لیے گئے، وہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے. جب گاؤں کے چیف سے ملے اور اس کو آنے کا مقصد بتایا تو کہنے لگا کہ ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں، تم لوگ کون سا نئے اسلام بتانے کے لیے آئے ہو. اس پر انہیں جماعت احمدیہ کا مکمل تعارف کروایا گیا. جماعتی پمفلٹ بھی دیے گئے. چیف نے پمفلٹ اپنے پاس رکھ لیے اور کہا کہ اچھا آپ اگلے ہفتے آ جائیں، گاؤں والوں کو اکٹھا کر دوں گا، پھر آپ نے جو بات کرنی ہے وہی کر لینا. چنانچہ وہاں سے واپس آ گئے، لیکن اسی دن رات کو 9 بجے قریب چیف کا فون آیا کہ میں کل ہی آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اگلے روز جب ہم وہاں پہنچے تو چیف نے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا. چیف نے بتایا کہ کل جب آپ لوگ یہاں سے گئے تھے تو ساتھ والے گاؤں کا امام مسجد یہاں آیا تھا اور کہنے لگا کہ احمدیوں کی بات ہرگز نہ سننا، یہ لوگ کافر ہیں. میں نے اس سے کہا کہ پہلے جب ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہمیں اسلام سکھاؤ تو اس وقت تم آئے نہیں، اور اب جب کہ جماعت احمدیہ اس گاؤں میں آ کر تبلیغ کرنے لگی ہے تو تمہیں ہم یاد آ گئے. چنانچہ وہاں موجود لوگوں کو تبلیغ کی گئی، انہیں حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام پہنچایا گیا. اس پر چیف کے علاوہ گاؤں کے دیگر 63 افراد بیعت کر کے احمدیت میں داخل ہو گئے. اس طرح وہاں نئی جماعت قائم ہوئی. نائجر کے گاؤں میں مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں ہم تبلیغ کے لیے گئے، انہیں امام مہدی
اور جماعت کا تعارف کروایا۔ اس پر ایک بوڑھا آدمی اٹھ کر اپنے گھر گیا اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء کی تصاویر لے کر آیا۔ کہنے لگا کہ 2006 میں احمدیوں کے پروگرام میں شامل ہوا تھا اور ہم تو اس وقت سے انتظار کر رہے تھے کہ آپ لوگوں سے رابطہ ہو، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ امام مہدی کا زمانہ آ چکا ہے، اس لیے ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مہدی مانتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ سارا گاؤں بیعت کر کے احمدیت میں شامل ہو گیا۔ اسی طرح لائبیریا کے مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں کہ ہم نے ایک گاؤں فانجا میں تبلیغی پروگرام کیا، نماز مغرب کے بعد گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور احمدیت کا تعارف کروایا، حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کے بارے میں بتایا۔ پروگرام کے اختتام پر وفات مسیح کے بارے میں سوال ہوا، جس کا ان کو قرآن کریم اور احادیث کی روح سے تفصیلی جواب دیا گیا، لیکن اس وقت کسی نے بیعت نہیں کی۔ اتفاق سے اس پروگرام میں ایک دوسرے گاؤں کے امام الحاجی موسیٰ کمارہ بھی موجود تھے، مسلمان تھے یہ سارے۔ فلما توفیتنی کی وضاحت سن کر کہنے لگے کہ میرے تمام شکوک دور ہو گئے اور مجھے یہ سچا پیغام لگتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں اپنے گاؤں آنے کی دعوت دی اور مقررہ تاریخ پر جب ہم ان کے گاؤں پہنچے تو امام صاحب نے لوگوں کو پہلے اکٹھا کیا ہوا تھا، جماعت کا تعارف کروایا گیا، حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کے بارے میں بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 170 افراد نے احمدیت قبول کر لی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ساتھ والے گاؤں میں بھی ہماری آمد کی اطلاع کر دی، چنانچہ دوسرے گاؤں میں بھی تبلیغ کی گئی، اس کے نتیجے میں اس گاؤں کے امام صاحب سمیت 140 افراد نے بیعت کر لی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تبلیغی مساعی کو ضائع نہیں کیا، بلکہ ایک ہی وقت میں 2 جگہ پھل مل گئے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں اس بارے میں۔ اس سال نئی مساجد کی تعمیر جو ہوئی ہے، ان کی مجموعی تعداد 411 ہے۔ جو نئی مساجد جماعت کو ملی ہوئی ہیں ان میں سے ان کی تعداد 411 ہے، جن میں سے جو نئی تعمیر کی گئی ہیں وہ 198 ہیں، اور جو بنی بنائی مساجد ملی ہیں وہ 213 ہیں۔ اس میں مغربی ممالک کے لوگ بھی شامل ہیں، آسٹریلیا بھی شامل ہے، UK بھی ہے، جرمنی بھی ہے، افریقہ کے بہت سارے ممالک ہیں۔ ہندوستان میں اس سال 5 مسجدوں کا اضافہ ہوا، اور بنگلہ دیش ہے، گانا، سیرا لیون، لائبیریا، نائجیریا، آئیوری کوسٹ، گیمبیا، گنی بساؤ، تنزانیہ، کینیا، یوگنڈا، برکینا فاسو، کانگو کنشاسا، مالی، کافی ممالک ہیں جہاں نئی مساجد تعمیر ہوئی ہیں۔ مساجد کے تعلق میں جو واقعات ہیں ان میں ساؤ تومے میں اس سال جماعت کی پہلی مسجد قیام عمل میں آیا۔ یہاں کے مبلغ لکھتے ہیں کہ اس مسجد کی تعمیر ساؤ تومے کے دارالحکومت سے 15 کلومیٹر دور ایک علاقے فرنینڈیا میں ہوئی، اور اس سال 13 مئی کو اس کا افتتاح ہوا۔ جماعت کا وفد مسجد کی تعمیر کے لیے جب لوکل گورنمنٹ سے اجازت لینے کے لیے گیا تو میئر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم اپنے ملک میں دہشت گردی نہیں چاہتے، یہ عیسائیوں کا ملک ہے اور اس میں مسجد بنانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ دوبارہ میئر سے ملاقات کی گئی اور جماعت کا تفصیلی تعارف کروایا تو میئر نے اجازت دے دی۔ مسجد کے سنگ بنیاد میں بھی شرکت کی۔ میئر نے کہا کہ ہمیں جماعت کی تعلیمات کا کچھ علم نہیں تھا، بس میڈیا سے سنا تھا کہ اسلام جنگ و قتال کا مذہب ہے، لیکن اب جماعت احمدیہ کی بدولت پتہ چلا کہ اسلام ایک نہایت پرامن اور پیارا محبت کا مذہب ہے۔ ہم جماعت احمدیہ کو پہلی مسجد بنانے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہماری نیک تمنائیں اس مسجد کے ساتھ ہیں۔ مسجد کی تعمیر کے دوران ایک عیسائی عورت جو بہت زیادہ مخالفت کرتی تھی، مسجد میں کام کرنے والے مستریوں، مزدوروں اور احمدی بچوں اور خدام سے کہتی تھی کہ جب تم نے مسجد مکمل کر لی تو مسلمانوں نے تمہیں قتل کر دینا ہے، اس لیے مسجد میں کام نہ کریں، یہ دہشت گردی کا مذہب ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار ہو گئی۔ ان دنوں ہمارے میڈیکل کیمپ ہو رہے تھے، چنانچہ وہ میڈیکل کیمپ میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی۔ اس کے بعد سے اس نے مخالفت ترک کر دی۔ امیر صاحب برکینا فاسو لکھتے ہیں
کہ ڈوگو ریجن کی ایک جماعت میں حال ہی میں ہماری ایک مسجد مکمل ہوئی ہے. صرف اس مسجد کو دیکھ کر بیعت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک غیر احمدی دوست جو ایک اسکول کے ڈائریکٹر ہیں، وہ مسجد کو دیکھ کر اپنے بچے کے ساتھ مشن ہاؤس آئے اور جماعت کے متعلق کچھ کتب خریدیں. کہنے لگے کہ میں روزانہ یہاں سے گزرتا ہوں اور نوجوانوں، بچوں اور عورتوں کو بڑے جوش و جذبے سے کار عمل کرتا دیکھتا ہوں. ایسا جذبہ میں نے کہیں اور نہیں دیکھا. یہ ایک زندہ اور سچی جماعت کی نشانی ہے. جماعت کے معلم نے بتاتے ہیں کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بیعت اس کے مسجد سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہے. تنزانیہ ریجن شیانگا کہ اس سال جماعت کا قیام عمل میں آیا. امسال وہاں ایک خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی. وہاں مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا. آغاز میں وہاں 147 بیعتیں ہوئیں، لیکن جب مخالفین کو پتہ چلا کہ گاؤں کے کافی لوگوں نے احمدیت قبول کر لی ہے تو اس ضلع کا امام وہاں پہنچ گیا اور لوگوں کو جماعت کے خلاف اکسانا اور بہکانے لگا. اس کے جھوٹے پروپیگنڈے کے نتیجے میں کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے. نوجوان نئے سرے سے تبلیغ کا آغاز کیا گیا. مستقل معلم کا تقرر کیا گیا. ہمارے معلم صاحب نے خواب دیکھا کہ اس گاؤں میں کثرت سے لوگ جماعت میں شامل ہو گئے ہیں. اس گاؤں کے لیے جو مسجد بنائی گئی ہے وہ چھوٹی پڑ گئی ہے. پھر ایک اور خواب میں دیکھا کہ گاؤں کے ایک مخالف پر ہم نے غلبہ پا لیا ہے. جو معلم صاحب نے وہاں ابواب جماعت کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیا. مخالفین کو تبلیغ بھی شروع کر دی. اسی دوران جماعت نے گاؤں میں مسجد کی تعمیر کے لیے پلاٹ بھی خرید لیا. جب نومین کو پتہ چلا کہ جماعت نے پلاٹ خریدا ہے تو انہوں نے خود ہی مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر اکٹھے کرنے شروع کر دیے. پانی کے لیے ایک کنواں بھی کھود لیا جس کا پانی غیر احمدی بھی استعمال کر رہے ہیں. اس کے بعد وہاں باقاعدہ مسجد کی تعمیر کی گئی. جو لوگ پیچھے ہٹے تھے وہ بھی واپس آنے لگ گئے اور اس کے علاوہ گاؤں کے کئی اور افراد نے بھی احمدیت قبول کر لی. اب وہاں جماعت کی تعداد 230 سے زائد ہو چکی ہے اور مسجد بھی افراد جماعتی کثرت کے باعث چھوٹی معلوم ہوتی ہے. جو مخالفت تھی گاؤں میں، شروع میں اسلام کا جواب تک نہیں دیتا تھا، وہ سب نے مخالفت ترک کر دی ہے اور جماعت میں دلچسپی لینی شروع کر دی ہے. اس کے بھی بہت سارے واقعات ہیں. اسی طرح مسجد کی تعمیر میں مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت جو نظر آتی ہے وہ بھی نظر آتی ہے. پھر گنی بساؤ کے مبلغ صاحب لکھتے ہیں کہ کے بی ریجن میں مختلف تربیتی اور تبلیغی پروگراموں کا انعقاد کیا گیا. غیر احمدی مولویوں نے ایک میٹنگ کی اور اس میں کہا کہ ہم احمدیہ جماعت کو اپنے ریجن سے ختم کر دیں گے. اس کے بعد وہ احمدیوں کے پاس جا کر کہنے لگے کہ ہم اس گاؤں میں مسجد بنائیں گے بشرطے کہ آپ احمدیہ جماعت کو چھوڑ دیں. اس پر ہمارے احمدی احباب نے جواب دیا کہ اگر آپ مسجد اس نیت سے بنانا چاہتے ہیں کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو آپ خوشی سے ہمارے گاؤں میں آئیں، اور اگر آپ کی نیت ہے کہ ہم احمدیت چھوڑ دیں تو ہمیں آپ کی یہ مسجد نہیں چاہیے، آپ ہمارے گاؤں سے چلے جائیں. چنانچہ مخالفین ناکام ہو کر واپس لوٹے. آئیوری کوسٹ کے معلم لکھتے ہیں کہ گاؤں لکاہا میں احمدیت کا نفوذ 2016 میں ہوا تھا، لیکن گاؤں کا چیف احمدی نہیں ہوا تھا. امیر صاحب آئیوری کوسٹ نے اس گاؤں کا دورہ کیا. چیف نے 400 مربع میٹر کے 4 پلاٹ جماعت کو مسجد کے لیے دینے کا وعدہ کیا. اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے زمین کی جماعت کے نام پر منتقلی کے لیے کارروائی شروع کر دی. ابھی زمین جماعت کے نام منتقل نہیں ہوئی تھی کہ مخالفین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کی زمین احمدیوں کو کیوں دی گئی ہے، اور اس زمین کو جماعت کے نام پر منتقلی سے روکنے کے لیے سرکاری لوگوں سے رابطے کیے. اس مقصد کے لیے وہ قریبی شہر کے ڈپٹی گورنر کے پاس گئے. اس نے فریقین کو بلایا. اس پر گاؤں کے چیف اور نمبردار نے احمدیت کے حق میں بیان دیا، جس پر ڈپٹی گورنر نے جماعت کے حق میں فیصلہ دیا اور زمین جماعت کے نام پر منتقل کرنے کا حکم دیا اور مخالفین ناکام واپس لوٹے. اسی طرح کے بہت سارے واقعات ہیں مسجد کی تعمیر میں جو مخالفتیں ہوئیں. ارجنٹائن میں مشن ہاؤسز اور تبلیغی مراکز میں اضافہ. اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوران سال 180 مشن ہاؤسز کا اضافہ ہوا اور
اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے مشن ہاؤس کی تعداد 2826 ہو گئی ہے اور 127 ممالک میں باقاعدہ مشن ہاؤسز قائم ہیں۔ مشن ہاؤس کے قیام کے حوالے سے پہلے نمبر پہ انڈونیشیا ہے، اس کے بعد گھانا ہے اور پھر بنگلہ دیش ہے، اس طرح تنزانیہ اور دوسرے بعض افریقن ممالک ہیں۔ ارجنٹائن میں باقاعدہ مشن ہاؤس کا آغاز اس طرح ہوا کہ پہلی دفعہ یہاں باقاعدہ مشن ہاؤس کا قیام میں آیا، باقاعدہ مبلغ کا تقرر ہوا۔ تو وہاں کے مبلغ لکھتے ہیں کہ پہلے ایک جگہ مشن ہاؤس کے لیے بات چلی تھی لیکن مکمل نہ ہو سکی، لینڈ لیڈی نے وہ جگہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے مشن ہاؤس کے لیے بہت سی جگہیں دیکھیں لیکن مناسب جگہ نہیں مل رہی تھی۔ وہاں چونکہ پہلی مرتبہ مشن کا آغاز ہو رہا تھا اسی لوگ انکار کر دیتے تھے، اس کی وجہ سے پریشانی بھی تھی اور دعائیں بھی ہو رہی تھیں، مجھے بھی لکھتے رہتے تھے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں اسی خاتون مالکہ نے جس نے پہلے انکار کر دیا تھا، اس نے رابطہ کیا اور بتایا کہ وہ شدید بیمار ہو گئی ہے، اس لیے وہ جلد از جلد اس جگہ کو کرائے پر دینا چاہتی ہے۔ کہنے لگی کہ میں نے آپ سے رابطہ اس لیے کیا ہے کہ میرا دل کہتا ہے کہ آپ نیک اور شریف لوگ ہیں۔ چنانچہ جتنی قیمت پہلے طے ہوئی تھی اس سے بہت سستی قیمت پر جگہ دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کے بعد بہت ساری قانونی روکیں بھی تھیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے دور ہوتی چلی گئیں اور غیر معمولی تائید و نصرت اللہ تعالیٰ کی ہوئی، اور وہاں باقاعدہ مشن ہاؤس چاہے کرائے پہ ہی ہے لیکن جماعت کے نام باقاعدہ ہو گیا۔ جماعت احمدیہ کا ایک خصوصی امتیاز وقار عمل ہے۔ افریقہ کے ممالک میں جماعتی مساجد اور مشن ہاؤسز کی تعمیر میں وقار عمل کے ذریعہ جماعت حصہ لیتی ہے۔ اسی طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی جماعتیں اپنی مساجد اور سینٹرز کو، تبلیغی مراکز کو بہت سارے کام وقار عمل کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ چنانچہ اس سال 96 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کل 60,336 وقار عمل کیے گئے، جن کے ذریعے سے 27,29,000 US ڈالرز سے زائد کی بچت ہوئی۔ وکالت تصنیف UK میں قرآن کریم کے تراجم کے ذریعے شائع ہوئے۔ قرآن کریم کا سویڈش ترجمہ 1988 میں پہلی بار شائع ہوا تھا۔ اس کا نظر ثانی شدہ ایڈیشن تیار کر کے طبع کروایا گیا ہے، جس میں ترجمہ کی زبان بہتر کی گئی ہے، کچھ فٹ نوٹس کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اس طرح ہر صورت کے ابتدا میں صورت کا تعارف بھی دیا گیا ہے اور کمپیوٹر پر اثر نو ٹائپ کیا گیا ہے۔ مکرمہ ڈاکٹر کانتا صاحبہ سویڈش ہیں وہ، اور ان کی ٹیم نے اس ترجمے کو ریوائز کیا ہے اور تیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزا دے۔ اسی طرح وکالت تعمیل و تنفیذ کی طرف سے موصولہ رپورٹ کے مطابق انڈیا میں اس سال قرآن کریم کا انگریزی اور ملیالم ترجمہ ری پرنٹ کروایا گیا ہے۔ اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے 75 زبانوں میں قرآن کریم کا مکمل ترجمہ طبع ہو چکا ہے۔ اسی طرح براہین احمدیہ حصہ پنجم کی انگریزی ترجمہ بھی ہو گیا ہے اور اس وقت پریس میں ہے۔ لیٹ ذرا آیا ترجمہ، اس لیے لیٹ ہو گئی، نہیں تو خیال تھا کہ جلسے سے پہلے آ جائے گی کتاب۔ اسی طرح حقیقت الوحی کا انگریزی ترجمہ بھی شائع ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ رویداد جلسہ و دعا، اس کے لیے اس کا بھی ترجمہ شائع ہو گیا ہے۔ ملفوظات جلد اول کا ترجمہ بھی شائع ہو گیا ہے۔ فضل احمد فاؤنڈیشن انگریزی ڈیسک کی طرف سے احمدیہ ڈیسٹنی اینڈ پروگریس اور اے کال ٹو فیتھ اور محمد دا گریٹ ایگزامپلر اور دی 10 پروفس آف دی ایگزسٹنس آف گاڈ، سائنس آف دا لیونگ گاڈ، یہ ترجمہ ہو کے شائع ہوئی ہیں کتابیں۔ بہت ساری کتابیں ری پرنٹ ہوئی ہیں۔ امیر صاحب فرانس لکھتے ہیں
ترجمہ کے بارے میں کہ ایک پروٹیسٹنٹ چرچ کے صدر قرآن کریم کی نمائش دیکھنے کے لیے آئے. کہنے لگے کہ میں جماعت احمدیہ فرینچ کا ترجمہ والا قرآن کریم پڑھتا ہوں، اور جب بھی مجھے قرآن کریم سے کوئی حوالہ دینا ہو یا مجھے قرآن کریم سے کوئی بات دیکھنی ہو تو میں جماعت احمدیہ قرآن کریم ہی کنسلٹ کرتا ہوں. آپ نے قرآن کریم کے آخر پر جو انڈیکس دیا ہے یہ بھی بہت مفید ہے. اسلامی اصول کی فلاسفی کی کتاب کا بھی غیروں پر بڑا اچھا اثر ہوتا ہے. کہنے بین ریجن کے کانڈی میں قرآن کریم کی نمائش اور بکس اسٹال لگایا گیا. وہاں ایک غیر احمدی دوست حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی خرید کر لے گئے. کچھ عرصے کے بعد ان کی ملاقات ہمارے مولم صاحب سے ہوئی تو کہنے لگے یہ بہت ہی زبردست کتاب ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ یہ کتاب ہمارے ملک کے تعلیم کے نظام میں بطور ایک مضمون پڑھائی جائے. ایک پاکستان ہے جہاں احمدیوں نے جو کام کیے ہیں وہاں کے لیے اس کو بھی تاریخ سے نکالا جا رہا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے دنیا کے باقی ملکوں میں اس طرح کہ جو اسلامی لٹریچر لے کے جاتے ہیں وہ یہ اظہار کر رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ کہ ان کو ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھانا چاہیے. پھر اسی طرح بہت سارے ہیں واقعات کتابوں کے بارے میں لوگوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے. رکیم پریس یو کے اور احمدیہ پرنٹنگ پریس افریقہ جتنے بھی ہیں ملکوں میں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے رکیم پریس یو کے کی اس سال چھپنے والی کل تعداد کتب کی کل تعداد 6,26,330 ہے. الفضل انٹرنیشنل جماعتی رسائل اور میگزین، پمفلیٹ، لیفلیٹس، جماعتی دفاتر کی اسٹیشنری وغیرہ اس کے علاوہ ہے. احمدیہ پرنٹنگ پریس افریقہ جو ہیں اس میں رکیم پریس انسان کی نگرانی میں افریقہ کے 9 ممالک میں غانا، نائجیریا، تنزانیہ، سیرا لیون، آئیوری کوسٹ، کینیا، گیمبیا، برکینا فاسو، بینن میں کام کر رہے ہیں، اور مجموعی طور پر 3,26,330 کتب اور رسالے وغیرہ شائع کیے ہیں. رسالے اس کے علاوہ ہیں. اخبارات اور تربیتی لٹریچر کی تعداد 91,60,000 ہے، اور اللہ کے فضل سے کافی مشہور ہو رہے ہیں ہمارے یہ پریس. وکالت اشاعت ترسیل اس کا کام ہے، یہ نئی قائم کی تھی میں نے کہ جو جماعتی لٹریچر چھپتا ہے وہ مختلف ممالک میں اس کی ترسیل ہو اور اس کا نکاس بھی آگے ہو، اور پھر یہ زیادہ سے زیادہ تاکہ کتابیں بکیں اور لوگوں تک پہنچیں. مختلف 52 زبانوں میں 3,05,000 سے زائد کتب دنیا کے مختلف ممالک کو بھجوائی گئیں. ان کتب کی کل مالیت 4,50,000 ہے. مالیت سے ہمیں غرض نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ بھجوائی جائیں. اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. قادیان سے بیرونی ممالک کو کتب کی ترسیل بھی ہوتی ہے. دوران سال قادیان سے بیرونی ممالک کو کی لائبریریز اور دیگر ضروریات کے لیے 48,000 سے زائد کتب بھجوائی گئیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فضل سے اچھی پریس جو ہے وہاں سے شائع کر کے اچھی کمائی کر رہا ہے. فری لٹریچر کی تقسیم جو ہوئی مختلف ممالک میں مختلف عناوین پر مشتمل 6,452 کتب، فولڈرز اور پمفلیٹس 58,69,592 کی تعداد میں مفت تقسیم کیے گئے. اس طرح کل 1,42,27,893 افراد تک پیغام پہنچایا گیا. جماعتوں میں ریجنل اور مرکزی لائبریری کے قیام کے لیے دنیا کے 82 ممالک کی آمدہ رپورٹ کے مطابق 488 سے زائد ریجنل اور مرکزی لائبریریوں کا مختلف جماعتوں میں قیام ہو چکا ہے. نمائشیں اور بک سٹالز اور بک فیئرز اس سال مختلف ممالک میں بکثرت قرآن مجید اور جماعتی لٹریچر کی نمائشوں کا اہتمام کیا گیا. موصولہ رپورٹس کے مطابق 6,967 نمائشوں کے ذریعے 38,85,367 افراد تک اسلام احمدیت کا پیغام پہنچا. اس کے علاوہ 15,025 بک سٹالز اور بک فیئرز کے ذریعے 41,93,994 افراد تک پیغام پہنچانے کی توفیق ملی. نمائشوں کے حوالے سے بعض واقعات
امیر صاحب فرانس سے لکھتے ہیں کہ ایک فرینچ خاتون قرآن کریم کی نمائش پر آئی، کہنے لگی کہ کیا میں قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتی ہوں؟ میرے بعض مسلمان جاننے والے کہتے ہیں کوئی بھی غیر مسلم قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس پر میں نے کہا کہ اگر ہاتھ نہیں لگائیں گے تو پڑھیں گے کیسے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ لوگ قرآن کریم کا خود مطالعہ کریں۔ عورت بہت حیران ہوئی اور قرآن کریم کو نسخہ خرید کر لے گئی۔ امیر صاحب آسٹریلیا لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان نے ہمارے قرآن کریم کی نمائش میں اپنے کمنٹس میں لکھا کہ آپ لوگ مسلمان نہیں ہیں اور عام لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پاکستان میں آپ لوگوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے۔ تم لوگ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے کیونکہ تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اور یہ کہتے ہو کہ وہی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ چنانچہ ان کے اس کمنٹ پر ایک غیرت جماعت مہمان نے کمنٹس بک میں یہ بھی جواب لکھا کہ تمام مذاہب ایک ہیں، یہ تمام کائنات ایک ہی ہے۔ اسی طرح احمدیت اور دیگر قیام تمام مذاہب سب ایک لافانی ذات کی طرف سے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم سب اس ایک ذات ایک خدا کے بندے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہم مختلف یونیورسٹیز میں جا سکتے ہیں اور ایک ہی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں، اسی طرح پر ہم اپنے مذہب پر عمل کر کے خدا کی شناخت کر سکتے ہیں۔ اور چنانچہ اپنے طور پر اس نے خود ہی اس کا جواب دے دیا۔ بک سٹالز اور بک فیئرز کے حوالے سے بعض واقعات ہیں۔ آسٹریا کے مبلغ لکھتے ہیں کہ یہاں بک فیئر میں جماعت نے اپنی کتب کا سٹال لگایا، سینکڑوں لوگوں نے وزٹ کیا۔ ایک خاتون جماعت کی تعلیم سے متاثر ہو کر کہنے لگی کہ اب تو میں اپنے حلقہ احباب میں صرف احمدیہ ہی کہوں گی اور آپ کی جماعت کا تعارف ہر ایک جاننے والے کو کراؤں گی۔ بینین میں بک سٹال پر انڈیا کے دوست آئے ہوئے تھے، کہنے لگے آپ لوگ تو دھرم لوٹ لیں گے، میں کئی ملکوں میں گیا ہوں لیکن کہیں بھی کوئی مسلمان بات کرنے تک راضی نہیں، لیکن احمدیوں کے رویے سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ آپ لوگ واقعی بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں، اگر ہر مسلمان آپ جیسا ہو جائے تو مذہبی جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں۔ مختلف ممالک میں مقامی طور پر جماعتی رسالوں کی اشاعت۔ اس سال 123 ممالک سے موصول ہونے والی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں جماعتوں اور ذیلی تنظیموں کے تحت 26 زبانوں میں 103 تعلیمی، تربیتی اور معلوماتی مضامین پر مشتمل رسائل و جرائد مقامی طور پر شائع کیے جا رہے ہیں۔ لیفلیٹس، فلائرز کی تقسیم کا منصوبہ۔ اس سال 96 ممالک میں مجموعی طور پر 1 کروڑ 32 لاکھ سے زائد لیفلیٹس تقسیم ہوئے۔ اس کے ذریعے 2 کروڑ 65 لاکھ سے زائد افراد تک پیغام پہنچا۔ اس وقت لیفلیٹس کی تقسیم کے حوالے سے امریکہ اور یورپ کے ممالک میں سے نام نمایاں ہیں۔ جرمنی نمبر 1 پر ہے، اس کے بعد UK ہے، جرمنی میں 22 لاکھ، UK میں 17 لاکھ 73 ہزار، پھر کینیڈا ہے، پھر اسپین ہے، ناروے، ہالینڈ، اس طرح دوسرے ملک ہیں، یورپ کے ملک ہیں، بعض دوسرے ممالک ہیں، نائجیریا، بینین، کانگو کنشاسا، کیمرون وغیرہ ممالک ہیں۔ اسپین میں لیفلیٹس کی تقسیم بھی ہو رہی ہے۔ جامعہ یہاں UK کے جو فارغ اور جرمنی کے فارغ التحصیل طلباء جو ہیں وہ جا کے کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ کے فضل سے اس سال ان فارغ التحصیل شاہدین کے ذریعے سے 8,03,722 کی تعداد میں لیفلیٹس تقسیم کیے گئے۔ اور سیوٹا شہر جو مراکش کے بارڈر پر ہے وہاں بھی لیفلیٹس تقسیم کیے گئے، اور اس دوران کئی ایسے لوگ ملے جن کو جماعت کے بارے میں پہلے سے معلومات تھیں، اور انہوں نے، کیونکہ وہ عربی بولنے والے ہیں، وہاں ایک عرب دوست بھی ساتھ تھے، اللہ کے فضل سے تبلیغ کے اچھا راستے کھل رہے ہیں۔ میکسیکو، گوئٹمالا، ایکویڈور، یوروگوئے اور پیراگوئے میں فلائرز کی تقسیم ہوئی، اور وہاں کینیڈا کے فارغ التحصیل مربیان کے ذریعے سے 3,78,910 لیفلیٹس تقسیم ہوئے۔ اور
لیفلیٹس کی تقسیم کے دوران میں نے رپورٹس میں جو واقعات لکھے ہیں اس میں سے ایک دو بیان کر دیتا ہوں۔ ہنڈورس کے مبلغ بیان کرتے ہیں تبلیغی سفر کے دوران ایک خاتون کو پمفلٹ دیا تو اس نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور یہ پمفلٹ اپنے خامد کو دکھایا۔ اس کے خامد کافی عرصے سے اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، لیکن اس کا کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اگلے دن کا وقت لے کر ہمارے ساتھ تقریباً 3 گھنٹے کی ملاقات کی، جس میں انہیں تفصیل سے اسلامی تعلیم سے آگاہ کیا گیا۔ موصوف اس سے بہت متاثر ہوئے اور اگلے دن ہم نے دوسرے شہر جانا تھا، لیکن صبح دوبارہ آ گئے اور پھر تقریباً 1 گھنٹہ تک اسلام کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے۔ انہیں مطالعہ کے لیے کچھ لٹریچر بھی بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد ابھی تک رابطے میں ہیں اور اسلام کے اندر بہت دلچسپی لے رہے ہیں۔ بینین کے لکھتے ہیں، رپورٹ ہے کہ شہر کانڈی میں قرآن کریم کی نمائش لگائی گئی۔ اس موقع پر پمفلٹس تقسیم کیے گئے۔ ایک پادری بھی نمائش دیکھنے کے لیے آیا اور اسے بھی ایک پمفلٹ دیا گیا جو وہ لے کے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا اور مزید پمفلٹ مانگے۔ کہنے لگا کہ میں یہ پمفلٹس اپنے چرچ میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیشہ سے یہی سمجھا جاتا رہا ہے کہ اسلام جبر و تشدد کی تعلیم دیتا ہے، امن کی تعلیم تو ہم پہلی مرتبہ آپ سے سن رہے ہیں۔ امیر صاحب اسپین نے لکھا ہے کہ ایک شہر میں پرانے اسپینش احمدی تھے جن سے رابطہ نہیں تھا، اور ان لڑکوں کی نئے مربیان کی اس تبلیغی مہم کے دوران، لیفلیٹس کی تقسیم کے دوران ان سے رابطہ ہوا اور اس کے بعد باقاعدہ رابطہ، اور بڑے خوش ہوئے وہ کہ مجھے جماعت کا دوبارہ پتہ مل گیا۔ امیر صاحب فرانس لکھ کہتے ہیں کہ پمفلٹ کی تقسیم کے دوران ایک پمفلٹ ایک بہت بڑی عمارت کے سامنے ایک فرینچ عورت کو دیا گیا۔ اس نے اسی وقت اسے پڑھنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ کہتی جاتی تھی کہ بہت اچھا ہے، آپ لوگ اس کا کام کو جاری رکھیں اور پورے فرانس میں اس کو تقسیم کریں، مجھے بھی ایک پیکٹ دیں، میں اس عمارت کی گارڈین ہوں، میں بھی سب کو دوں گی۔ چنانچہ پمفلٹس کی مدد سے اس عورت کے ذریعے آگے اس عمارت میں کام کرنے والے تمام لوگوں تک جماعت کا پیغام پہنچ گیا۔ صدر صاحب جماعت نیپال لکھتے ہیں کہ لیفلیٹس کی تقسیم کے دوران جو رابطہ ہوا وہ جمعہ کے بعد ایک کھٹمانڈو کے زیر تبلیغ دوست ہیں، ہندو دوست، جمعہ کی نماز کے لیے ہماری مسجد میں آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ جماعت کا تعارف ہونے سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں ایک مندر کے اندر داخل ہو رہا ہوں اور اچانک مندر کے دروازے پر ایک بورڈ آ کر گرتا ہے جس میں مندر کے اندر جا نہیں پایا۔ چنانچہ اس خواب کے بعد انہوں نے مندر جانا بند کر دیا۔ جب ان کا جماعت اس کے ساتھ تعارف ہوا تو انہوں نے ایک اور خواب دیکھی کہ آسمان پر تمام مذاہب کی نشانیاں دکھائی دے رہی ہیں اور ان سمبلز کے اوپر ایک چمکتی ہوئی روشنی دکھائی دے رہی ہے، اور خواب میں اس روشنی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس خواب کا ان پر گہرا اثر ہوا۔ کہنے لگے اب جو میں نے اسلام احمدیت کی تعریف کی طرف سفر شروع کیا ہے وہ میری روشنی کی طرف جانے کی کوشش کی تعبیر ہے۔ اس خواب کے بعد موصوف مسلسل جماعت کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اسلام کے متعلق مزید معلومات حاصل کر رہے ہیں، جمعہ کی نماز بھی پڑھنے آتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ وکالت تعمیل و تصویر لندن کے ذریعے سے انڈیا، بھوٹان، نیپال میں کام ہو رہا ہے، اور یہاں قادیان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو کام ہو رہا ہے اس میں خدمت خلق کے کام میں نشر و اشاعت کے پہلے تو یہ اشاعت کا کام ہے۔ نشر و اشاعت میں 3 مقامی زبانوں بنگلہ، اڑیا اور تامل کے ڈیسکوں کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔
ان کا لٹریچر کا ترجمہ ان زبانوں میں ہو رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے ہندی تراجم کا کام جاری ہے۔ 22 کتب کے ہندی تراجم مکمل ہو چکے ہیں۔ نور ہسپتال کے قیام پر 100 سال پورے ہونے پر وہاں بھی ایک 7 سالہ تقریب منعقد ہوئی، اس کا بھی علاقے کے لوگوں کو بڑا اچھا اثر ہوا۔ فضل عمر پریس قادیان میں نئی مشینیں لگائی گئی ہیں، اللہ کے فضل سے وہاں کافی اچھا کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح رینوویشن کا کام دارالبیت لدھیانہ کی رینوویشن ہوئی، چلہ کشی ہوشیارپور والے مکان کی ہوئی، گیسٹ ہاؤسز کی ہوئی، اور وہاں دوسرے بھی تعمیری کام ہو رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ عربک ڈیسک کے تحت گزشتہ سال تک جو کتب اور پمفلٹس عربی زبان میں تیار ہو کر شائع ہوئی ہیں ان کی تعداد 125 ہے۔ جو اس سال بھجوائی گئی ہیں پرنٹنگ کے لیے بھجوائی گئی کتاب، ان میں ان کی تعداد بھی 5 ہے، 5 نہیں بلکہ کتاب البریہ 1، روحانی خزائن کی جلد 12، اس میں جتنی کتابیں ہیں، اور روحانی خزائن کی جلد 15، پھر روحانی خزائن کی جلد 18، روحانی خزائن کی جلد 19، یہ اللہ کے فضل سے ترجمہ ہو چکی ہیں۔ اور حضرت مسلم موعود کی کتب اور بعض دوسری کتابیں بھی ترجمے کے اس میں ہیں، پروسیس میں انشاءاللہ تعالی وہ ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری کتب کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں۔ عربوں میں قبول احمدیت کے واقعات بھی ہیں۔ مراکش سے ایک دوست لکھتے ہیں، محمد عواسی صاحب، کہ احمدیت سے میرا تعارف ایک احمدی دوست کے ذریعے ہوا۔ اس دوست نے مجھے ابتدائی امور کے بارے میں بتانے کے بعد جماعت کے ٹی وی چینل کا مسلسل دیکھنے کا مشورہ دیا۔ میں نے MTA دیکھنا شروع کیا تو محض چند روز میں ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا قائل ہو گیا، لیکن بیعت کرنے سے کسی قدر خائف تھا۔ اس بات کا اظہار جب میں اپنے احمدی دوست سے کیا تو اس نے کہا کہ تم استخارہ کیوں نہیں کر لیتے؟ مجھے اس کی تجویز پسند آئی۔ میں نے استخارہ کیا تو خواب میں دیکھا کہ میری پیدائش ہوئی ہے اور میں جلدی جلدی بڑا ہو کر نوجوان ہو گیا ہوں۔ اس رویا کے باوجود مجھے خوف دامن گیر رہا۔ ایک رات اچانک میری آنکھ کھل گئی تو میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے حق دکھا دے اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جماعت احمدیہ کی سلطنت میں ہوں، اس میں لوگ جگہ جگہ جمع ہیں اور مختلف علاقوں کی فتح کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی ظاہری اسلحہ نہیں ہے، پھر بھی ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ احمدیوں کی سلطنت میں ایک بلند و بالا زیر تعمیر عمارت دیکھتا ہوں۔ ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ جب اس کی تعمیر مکمل ہو جائے گی تو دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت کہلائے گی۔ میں نے اپنے احمدی دوست کو یہ رویا سنایا تو اس نے کہا اب اس کے بعد تو آپ کو کا ہر شک دور ہو جانا چاہیے اور بیعت کر لینی چاہیے، اور میں بھی اب خود اسی نتیجے پر پہنچا تھا۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں۔ عبداللہ صاحب ہیں الحاج، سیریا کے کینیڈا میں آج کل، کہتے ہیں میں ایک سیلز مین کی جاب کرتا تھا۔ میرے گاہکوں میں سے ایک شخص کے بیٹے محمد کیال صاحب نے میرا تعارف ہوا۔ یہ نوجوان احمدی تھا، اس سے تعلق بڑھا تو اس نے مجھے جماعت کے بنیادی عقائد اور اس کے تجدیدی مفاہیم کے بارے میں بتایا۔ اس نے مجھے اسلامی اصول کی فلاسفی کا ترجمہ عربی میں دیا۔ میں اس کتاب کو پڑھ کر بہت متاثر ہوا اور اس میں پائے جانے والے معقول باتیں بہت پسند آئیں۔ پھر تقریباً 1 سال تک میں جماعت کی مختلف کتب پڑھتا رہا، نیز MTA العربیہ بھی دیکھنا شروع کر دیا۔ 1 سال کے بعد مطالعہ اور MTA دیکھنے اور جماعت کے عقائد کا موازنہ کرنے کے بعد میرے دل میں جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کی خواہش جنم لینے لگی، لیکن میں اپنے باطنی طہارت کے حوالے سے اپنے آپ کو اس پاکیزہ جماعت کے قابل نہ سمجھتا تھا۔ اس مقام تک پہنچنے کی راہوں سے ناآشنا تھا، لہذا میں نے محمد کیال سے کہا کہ مجھے بعض احمدیوں سے ملوا دو۔ اس نے اپنے گھر پر ہی چند احمدیوں کے ساتھ ملاقات کا بندوبست کروایا۔
اور میں نے ساتھ روحانی ارتقاء کے ذرائع کے بارے میں بات کر کے محسوس کیا جیسے میری روحانی پیاس کی تسکین ہونے لگی ہے، کیونکہ مجھے رویا صالحہ وغیرہ کی بنا پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا اور ضرور مجھے ہدایت دے گا، لہذا یہ سوچ کر میں نے استخارہ کرنا شروع کیا۔ میں اپنے کام کے سلسلے میں دمشق میں تھا جب میری بیوی حلب میں دیگر اہل خانہ کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے استخارہ شروع کرنے کے بعد اپنی بیوی کو فون کر کے کہا کہ اس عرصے میں اگر کوئی خواب آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ چند ایام کے بعد آنے والی ایک رات میرے لیے لیلۃ القدر ثابت ہوئی، جس میں نے ایک نہایت عظیم رویا دیکھا۔ میں نے اپنے ایک نیک کو پارسا رشتہ دار کو خواب میں دیکھا۔ اس نے مجھے ایک ورق دیتے ہوئے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ میں نے وفور شوق سے اسے بصورت کھولا تو اس میں لکھا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بیدار ہوا تو بہت خوش تھا اور میری زبان ادخلوها بسلام آمین۔ جماعت میں داخل ہونے کے لیے یہ ایک واضح پیغام تھا۔ گو یہ رویا تو آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پہنچانے کی طرف بھی اشارہ کر رہا تھا، لیکن اس وقت مجھے اس بات کا علم نہ تھا۔ بہرحال مجھے یقین تھا کہ یہ میرے استخارہ کا جواب ہے۔ اس کے بعد میں نے بیعت کر لی۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں ان عربوں کے بھی۔ بنگلہ دیش کی ایک ترجمہ کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو رہا ہے، خطبات کا بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ فرینچ ڈیسک کا بھی طرف سے کا بھی ٹرانسلیشن کا کام ہو رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں بھی اور دوسرا لٹریچر بھی ترجمہ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ رشین ڈیسک میں بھی ترجمے کا کام ہو رہا ہے، خطبات کا ترجمہ بھی باقاعدہ سنایا جاتا ہے MTA پر بھی۔ بہت سارے روسی احمدی دوستوں کو مجھے خط آتے ہیں کہ ہمیں جب سے ترجمہ شروع ہوا ہے خطبے کا، ہمیں بڑا ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح مختلف ویب سائٹس بھی جاری ہیں۔ ٹرکش ڈیسک کے ذریعے سے بھی کتب شہادت القرآن، رویداد، جلسہ دعا اور توضیح مرام کو ترکی زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے اور دوسری کتابوں میں ترجمہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح TV پروگرام MTA پروگرام پہ بھی جاری ہیں۔ چینی ڈیسک کے ذریعے سے بھی ترجمے کا کام جاری ہے۔ انڈونیشین ڈیسک یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب لائیو ترجمہ یہاں سے انڈونیشین زبان میں شروع ہو چکا ہے اور دوسرے کام بھی یہ کر رہے ہیں ترجمانی کے۔ وقف نو کی تحریک کے تحت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت دنیا بھر میں واقفین نو کی کل تعداد 66,525 ہے، جس میں سے 39,814 لڑکے ہیں اور 26,711 لڑکیاں ہیں۔ اس سال جو تعداد شامل ہوئی ان کی تعداد واقفین نو میں شامل ہوئی ان کی تعداد 3,448 ہے۔ 15 سال سے زائد عمر کے واقفین نو کی تعداد 27,927 ہے، جس میں لڑکے 18,490 اور لڑکیاں 9,437 ہیں، اور ان میں پاکستان اول نمبر پہ ہے، پھر جرمنی، پھر UK، پھر انڈیا، پھر کینیڈا۔ اللہ کے فضل سے یہ نظام بھی اب کافی آرگنائز ہو گیا ہے۔ مخزن تصاویر کا شعبہ ہے، یہاں جماعتی تاریخ تصویروں کی صورت میں جمع کی جاتی ہے اور ایک نمائش بھی ہے ان کی۔ آج کل یہاں جلسے پہ بھی لگی ہوگی نمائش۔ الاسلام ویب سائٹ یہ امریکہ سے اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن کام کرنے والے رضاکار پاکستان، کینیڈا، بھارت، UK اور جرمنی وغیرہ سے سب جگہوں سے شامل ہیں، اور قرآن کریم کے نئے ایڈوانس سرچ انجن کا اجرا کیا گیا ہے۔ اس سرچ انجن کے ذریعے سے عربی، اردو، انگریزی، جرمن، فرینچ اور اسپینش زبانوں میں سرچ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کے 48 تراجم اور تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نیا ایڈیشن ویب سائٹ پر ڈال دیا گیا ہے۔
دوران سال 60 سے زائد اردو اور انگریزی کتب کا اضافہ کیا گیا ہے. 18 کتب کا آئی بکس اور کنڈل پر اجرا کیا گیا ہے. کل کتب کی تعداد 39 ہو چکی ہے. خطبات جمعہ پوڈ کاسٹ پر دستیاب ہے. اسی طرح فرائیڈے سرمن ایپ کا نیا ورژن بھی آ چکا ہے. خطبات جمعہ 18 زبانوں میں آڈیو اور ویڈیو کی صورت میں آن لائن دستیاب ہے. اور اس کے علاوہ دوسری بہت ساری چیزیں ہیں. آئی فون پر نئی قرآن ایپ انگریزی عربی سرچ کے ساتھ لانچ ہوئی ہے. ریویو آف ریلیجن، اس کا پہلا شمارہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جنوری 1902 میں شائع ہوا تھا. 117واں سال ہے اس رسالے کا. اور اس وقت انٹرنیشنل میگزین کے طور پر ملٹی پلیٹ فارم بن کر یہ کہتے ہیں اب ابھرا ہے، بلکہ کہتے کیا ہے یقیناً ایک مؤثر ذریعہ بن چکا ہے. ایک گلوبل میگزین آرگنائزیشن FIPP دنیا بھر کے میگزین اور ان کے ایونٹس اور نیٹ ورکنگ کو کوآرڈینیٹ کرنے میں مدد کرتی ہے. اس تنظیم میں ٹائم، اکانومسٹ، نیشنل جیوگرافک وغیرہ کے علاوہ دنیا بھر کے سینکڑوں میگزین شامل ہیں. یہ تنظیم ہر سال 2 سال بعد ورلڈ میگزین کانگریس منعقد کرتی ہے، جو دنیا میں میگزین کا سب سے بڑا ایونٹ شمار ہوتا ہے. اکتوبر 2017 میں 41ویں ورلڈ کانگریس لندن میں منعقد ہوئی، جس میں دنیا بھر سے میگزین کے 700 سے زائد سینئر نمائندوں نے شرکت کی. اس میں برطانیہ کے 11 میگزین کے نمائندگی کے لیے منتخب کیا گیا، جن میں نیو سائنٹسٹ جیسے نامور رسالوں کے ساتھ ریویو آف ریلیجنس کو بھی منتخب کیا گیا. چنانچہ اس موقع پر دنیا بھر سے آئے ہوئے میگزینز کے سینئر ایڈیٹرز اور پبلشرز کو ریویو کا تعارف پیش کرنے کا موقع ملا. اس تنظیم کے صدر جیمز ہیوز کہتے ہیں کہ میرا دنیا بھر کی میگزین کمپنیوں سے واسطہ پڑتا ہے، مگر ریویو آف ریلیجنس کی ایک منفرد حیثیت ہے کیونکہ اس کا شمار ان چند رسالوں میں ہوتا ہے جو مذہب کے بارے میں اور عصر حاضر کے مسائل پر مشتمل ہیں. اسی طرح سوشل میڈیا پر بھی ڈالا گیا ہے، اور گزشتہ سال سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع سے ریویو آف ریلیجنس کی 90 لاکھ سے زائد پوسٹ دیکھی گئی ہیں. فرینچ اور جرمن ایڈیشن بھی شائع ہو رہا ہے اس کا. اور اسی طرح ان کے دوسرے پروجیکٹ ہیں یہاں آج کل ان کے اس میں لگے ہوئے ہیں، الکرم پروجیکٹ وغیرہ بھی. پھر الحکم ہفتہ روزہ جو ہے اس کا بھی اجرا کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بھی اب جاری ہے، اور انگلش میں انگریزی دان طبقے کے لیے اچھا اخبار ہے. آن لائن بھی دستیاب ہے اور کچھ 100 کاپیاں پرنٹ بھی کی جاتی ہیں. احمدیہ آرکائیو ریسرچ سینٹر ہے، اس میں بھی ریسرچ کے حوالے سے اللہ کے فضل سے پرانی باتیں جمع کی جا رہی ہیں، ریسرچ کی جا رہی ہے، اچھا کام ہو رہا ہے. پریس اینڈ میڈیا آفس ہے، یہ بھی اپنے روابط بڑھا کر اچھا کام کر رہا ہے. MTA انٹرنیشنل کے ذریعے سے بھی اللہ کے فضل سے اس کے اب 16 ڈپارٹمنٹ ہیں اور بڑا وسیع ہو گیا اس کا کام بھی. سینکڑوں میں کارکنوں کی تعداد بھی چلی گئی ہے. MTA اولا، MTA ثانیہ، MTA العربیہ، MTA افریقہ 1 اور MTA افریقہ 2. اور ان چینلز پر 17 مختلف زبانوں میں رواں ترجمے کیے جا رہے ہیں، جن میں انگریزی، عربی، فرینچ، جرمن، بنگلہ، سواحیلی، افریقن انگریزی، انڈونیشین، ٹرکش، بلغارین، بوزنین، ملیالم، تامل اور رشین، پشتو، اسپینش اور سندھی زبانیں شامل ہیں. اس وقت MTA کی نشریات تمام دنیا میں کل 12 سیٹلائٹس پر دیکھی جا سکتی ہیں، اور دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں اس روحانی معاہدے کا فیض نہ پہنچ رہا ہو. اس سال 5 سیٹلائٹس معاہدوں کی تجدید کی گئی، جبکہ ایک نئے سیٹلائٹ کا معاہدہ کیا گیا ہے. بر صغیر، پاک و ہند اور بنگلہ دیش وغیرہ میں MTA کی نشریات کے لیے ہائی ڈیفینیشن میں بھی نشر ہو رہا ہے. MTA نیوز وغیرہ کے کام میں وسعت پیدا ہوئی ہے، اور اس طرح کافی ساری
اس میں وسعت پیدا ہو چکی ہے۔ MTA افریقہ کا اجرا ہوا تھا 2016 میں، اس پر روزانہ 24 گھنٹے مختلف لوکل زبانوں میں نشریات جاری ہے اور کافی اس کی توسیع ہوئی ہے۔ 8 ممالک میں MTA افریقہ کی شاخیں باقاعدہ کام کر رہی ہیں اور لوکل زبانوں میں سواحیلی، یوروبا، ہاؤزا، چوئی پروگرام تیار کیے جا رہے ہیں۔ دوران سال ان اسٹوڈیوز میں 400 سے زائد پروگرام تیار کیے گئے۔ اسی طرح تنزانیہ میں نیا اسٹوڈیو تعمیر ہوا، گھانا میں پہلے تعمیر ہو چکا ہے۔ جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پر MTA افریقہ پر قادیان اسٹوڈیو سے خصوصی لائیو نشریات چلائی گئی تھیں۔ جلسہ سالانہ UK، مشرقی اور مغربی افریقہ میں 11 چینلز کے ذریعے نشر ہو رہا ہے اور لگ بھگ سے کافی ان میں کام ہوا ہے۔ برکینا فاسو کے شہر بوبو جلاسو میں بھی MTA کا اجرا ہوا ہے اور وہاں خطبات کو جولا زبان میں ترجمہ کر کے نشر کیا گیا ہے۔ MTA بوبو جلاسو جو ہے وہ اس کے ڈش کا ساتھ نہیں ہے بلکہ اینٹینا کے ساتھ ہے اور 100 کلومیٹر کے ریڈیس میں دیکھا جاتا ہے۔ 12 گھنٹے اس کی نشریات چلتی ہیں۔ MTA افریقہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیعتیں بھی ہوئی ہیں۔ مبلغ انچارج کیمرون لکھتے ہیں کہ شمالی کیمرون کے ریجن اڈماوا کے دارالحکومت کوانڈیرے میں سے ایک شخص نے ہمارے مبلغ ابو بکر صاحب کو فون کیا کہ میرا نام سلیمان احمدو ہے، میں یہاں MTA ڈش کے ذریعے سے دیکھتا ہوں۔ MTA العربیہ اس علاقے میں بہت لوگ دیکھتے ہیں، آپ جب بھی ہمارے شہر آئیں تو مجھے ضرور ملیں۔ اس سال جب مولم ابو بکر صاحب اس شہر میں کیبل والوں کو MTA فیس دینے کے لیے گئے تو کیبل آپریٹر ان کو سلیمان احمدو کے گھر لے گیا، جس پر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ میں MTA کے ذریعے جماعت کے عقائد جان چکا ہوں اور آج بیعت فارم فل کر کے احمدیت میں داخل ہوتا ہوں اور جماعت کو مسجد کے لیے جگہ بھی دی۔ سلیمان احمد صاحب کے والد اس علاقے کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے کہا کہ میں خلیفہ وقت کے خطبات عربی اور فرینچ سن کر فلانی میں ترجمہ کر کے ٹی وی پر نشر کرنا چاہتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے اب لوکل ٹی وی چینل کینال مارکو کے ذریعے سے فلانی زبان میں بھی خطبہ کا ترجمہ نشر ہوتا ہے۔ خدا کے فضل سے اب شمالی کیمرون کے 6 شہروں میں کیبل کے ذریعے سے MTA افریقہ اور MTA العربیہ دیکھے جا رہے ہیں اور 3 شہروں میں لوکل ٹی وی چینل کے ذریعے سے خطبات کا فلانی زبان میں ترجمہ نشر ہو رہا ہے۔ شمالی کیمرون کے تیسرے ریجن ایکسٹریم نارتھ کے کیپٹل مربع میں بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے MTA افریقہ اور MTA العربیہ کی نشریات کیبل سسٹم کے ذریعے سے شروع ہو چکی ہیں۔ کہتے ہیں جب ہمارے مولانا ابو بکر صاحب وہاں پہنچے اور کیبل آپریٹر سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ میں یہاں پر کوئی بھی مذہبی چینل چیف امام اور پیراماؤنٹ چیف کی اجازت سے کے بغیر نہیں چلا سکتا۔ پہلے ہم نے پیراماؤنٹ چیف اور پھر چیف امام کے حکم پر اپنے کیبل سسٹم سے مشہور مسلم چینل ٹی وی سنا اور پیس ٹی وی اور عیسائی چینل ایمانویل ٹی وی ہٹا دیے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے اور لڑتے تھے۔
کیبل آپریٹر کہنے لگا کہ میں آپ کو پیراماؤنٹ چیف الحاجی ابو بکر صاحب کے پاس لے جاتا ہوں، وہاں پر چیف امام اور دوسرے امام بھی موجود ہوں گے، آپ ان سے بات کر لیں۔ جب پیراماؤنٹ چیف کے پیلس میں پہنچے، محل پہنچے، تو وہاں چیف امام اور دوسرے امام بھی موجود تھے۔ ان کے ساتھ سوال و جواب ہوتے رہے اور خاتم النبیین کے متعلق بھی کافی بحث ہوئی اور اس کی تسلی بخش جوابات دیے گئے۔ ان اماموں سے ایک امام نور صاحب بولے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں بھی ایم ٹی اے العربیہ ڈش کے ذریعے سے دیکھتا ہوں اور ایم ٹی اے پر ہر وقت آیت خاتم النبیین کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر جماعت احمدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتی تو یہ آیت کیوں ایم ٹی اے پر تلاوت کی جاتی ہے؟ اس پر سارے امام مطمئن ہو گئے اور یہ ساری کارروائی پیراماؤنٹ چیف کی موجودگی میں ہوئی۔ اس مجلس میں اماموں اور چیف کو جماعتی کیلنڈرز دیے گئے جن پر جماعت کی خدمات کی اور میری تصاویر تھیں۔ اس سے بڑے متاثر ہوئے۔ پیراماؤنٹ چیف نے ایم ٹی اے افریقہ اور ایم ٹی اے العربیہ کو کیبل پر نشر کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیراماؤنٹ چیف اپنی فیملی اور ہزاروں لوگوں کے ساتھ جماعت میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب مروہ شہر میں کیبل پر ایم ٹی اے افریقہ اور عربیہ کے علاوہ فلانی زبان میں خطبات کا ترجمہ بھی نشر ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ایم ٹی اے عربیہ اور افریقہ کے ذریعے سے افریقہ میں بھی بہت ساری بیعتیں ہو رہی ہیں۔ خطبات کے ذریعے سن کے بھی لوگ کافی بیعتیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے خاص طور پہ کیمرون میں اور فرینچ ملکوں میں یہاں کافی کام ہو رہا ہے اس ذریعے سے۔ احمدیہ ریڈیو کے ذریعے سے بھی کافی تعداد میں بیعتیں ہو رہی ہیں۔ بینین کے ریجن بوبیکو سے عارف محمود صاحب لکھتے ہیں کہ بوہیکو ریجن میں 2 ریڈیوز پر ہفتہ وار جماعتی تبلیغ پروگرام ہوتا ہے۔ وہاں ایک قریبی گاؤں ٹوئے سے تعلق رکھنے والے ایک دوست نے ہمیں اپنے گاؤں کے لیے دعوت دی۔ جب ہم ہمارے محلوں ان کے گاؤں پہنچے تو پتہ چلا کہ تقریباً 3 سال قبل اس گاؤں میں کویت کی مدد سے ایک مسجد تعمیر ہوئی تھی اور فون کرنے والے دوست اس مسجد کے امام ہیں۔ جب انہیں تبلیغ شروع کی گئی تو کہنے لگے کہ ہم ریڈیو پر آپ لوگوں کی تبلیغ باقاعدگی سے پہلے ہی سنتے ہیں، آج تو ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ یوں امام صاحب سمیت 65 افراد بیعت کر کے احمدیت میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح بورکینا فاسو اور مختلف جگہوں کی رپورٹیں ہیں جہاں اللہ کے فضل سے ریڈیو اور ٹی وی سن کے لوگ بیعت کر کے شامل ہو رہے ہیں۔ تنزانیہ ایسٹ افریقہ ہے، یہ مٹوارا ریجن میں احمدیہ ریڈیو 24 گھنٹے ٹیسٹ ٹرانسمیشن جاری ہے۔ ایک احمدی دوست عثمان انگیلے صاحب نے بیان کیا کہ میں نے ایک آدمی کو جب احمدیہ ریڈیو سنتے دیکھا تو اس کو اپنا تعارف کروایا۔ اس پر یہ آدمی کہنے لگا کہ میں ہمیشہ یہی ریڈیو سنتا ہوں، دوسرے لوگ اس کو روکتے ہیں کہ کافروں کا ریڈیو ہے، نہ سنا کرو۔ میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ اس ریڈیو میں نہ گانا بجانا ہے، نہ میوزک ہے، نہ دوسرا گند ہے۔ اس میں تو صرف قرآن، قصیدے اور اسلامی تعلیمات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ اسلام نہیں تو پھر ہر جگہ کفر ہی کفر ہے۔ دیگر ٹی وی پروگرام جو ہیں اس کے علاوہ ایم ٹی اے کے 69 ممالک میں ٹی وی اور ریڈیو چینلز پر جماعت کا جو پیغام ہے وہ پہنچانے کی توفیق مل رہی ہے۔ اس سال 2322 ٹی وی پروگراموں کے ذریعے 2356 گھنٹے وقت ملا۔ جماعتی ریڈیوز کے علاوہ مختلف ریڈیوز پر 15,674 گھنٹے مشتمل 16,090 پروگرام نشر کیے گئے۔ ٹی وی اور ریڈیو پروگراموں کے ذریعے معتاد اندازے کے مطابق 69 کروڑ 31 لاکھ سے زائد افراد تک پیغام پہنچا، اور اس میں افریقہ وغیرہ کے زیادہ ممالک شامل ہیں۔ اخبارات میں جماعتی خبروں اور مضامین کی اشاعت بھی ہوئی۔
مجموعی طور پر 4781 اخبارات نے 3326 جماعتی مضامین، آرٹیکل اور خبریں وغیرہ شائع کیں۔ ان اخبارات کے قارئین کی مجموعی تعداد تقریباً 45 کروڑ سے زائد ہے۔ نائجیریا سے مشنری لکھتے ہیں، نائجر سے، نائجر کے مشہور اخبار نائجر ٹائمز میں میرے خطبے کا فرینچ زبان میں خلاصہ بعنوان اسلام کے خلیفہ کی آواز سے شائع کرنا شروع کیا گیا ہے۔ اس کا بہت عمدہ رسپانس مل رہا ہے۔ اس اخبار کے ایڈیٹر نے جماعت کو خط لکھا کہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ کے خطبہ کا خلاصہ اپنی اخبار میں شائع کرنا ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ ہمارے اخبار کا یہ صفحہ بہت سراہا جاتا ہے۔ بہت سے قارئین نے ہمیں بتایا کہ اسلام کے خلیفہ درست اسلامی تعلیمات کی طرف ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ ہم جماعت احمدیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ روشنی پھیلانے کا یہ سفر ہم اکٹھے جاری رکھیں گے۔ مجلس نصرت جہاں کے تحت اس وقت افریقہ کے 12 ممالک میں 36 ہسپتال اور کلینک، 42 ان ہسپتالوں میں 42 مرکزی اور 13 مقامی ڈاکٹر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ہسپتالوں سے دوران سال 5,10,000 سے زائد مریضوں کا علاج کیا گیا۔ بہت سارے مستحقین کا فری علاج کیا گیا۔ 12 ممالک میں ہمارے 684 ہائر سیکنڈری اسکول اور جونیئر سیکنڈری اسکول اور پرائمری اسکول کام کر رہے ہیں، جس میں 19 مرکزی اساتذہ خدمت کر رہے ہیں، اور اس میں بھی غیر معمولی طور پر تبلیغ کا کام بھی ان کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ فری میڈیکل کیمپس بھی جاری ہیں، یہ بھی بڑا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ خون کے عطیہ کا بھی مختلف ملکوں نے کام شروع کیا ہوا ہے، اور اللہ کے فضل سے بڑے اچھے نتائج نکل رہے ہیں اس کے۔ آنکھوں کے فری آپریشنز بھی ہو رہے ہیں۔ کل 14,091 افراد کے آپریشن کیے جا چکے ہیں۔ بورکینا فاسو میں 8,077 سب سے زیادہ کام یہاں ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنل ایسوسیشن آف احمدی آرکیٹیکٹ کے ذریعے سے بھی جو کام ہو رہا ہے، اس میں واٹر فار لائف کے ذریعے ہینڈ پمپ لگائے جا رہے ہیں، نلکے لگائے جا رہے ہیں۔ نائجر کے علاقے میں، بینین کے علاقے میں بھی، بورکینا فاسو میں، تنزانیہ میں، زیمبیا میں، اور کل کہتے ہیں 2500 2500 پمپ 15 ممالک میں لگائے جا چکے ہیں اب تک۔ اس کے علاوہ 7 سولر واٹر پمپ بھی لگائے گئے ہیں، اور تعمیراتی پروجیکٹس بھی اس کے ذریعے سے جاری ہیں اللہ کے فضل سے، وہاں کام کر رہے ہیں۔ مالی میں بھی بڑی خوبصورت مسجد ان کی زیر نگرانی بن رہی ہے۔ ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے سے بھی اللہ کے فضل سے اچھا کام ہو رہا ہے، اور جہاں بھی کہیں بھی طوفان یا ہنگامی حالات ہوتے ہیں یہ لوگ پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ روٹین کی مدد بھی یہ کر رہے ہیں۔ اس سال 20 ممالک میں قدرتی آفات اور خانہ جنگی میں 1,31,250 متاثرین کی مدد کی گئی۔ ان کو ضروری اشیاء، طبی معاونت وغیرہ دیے گئے۔ واٹر فار لائف کی اسکیم کے تحت 92 نئی انسٹالیشنز صاف پانی کی گئیں۔ مجموعی طور پر 2,632 پمپ لگائے گئے، جس سے 3.9 ملین افراد استفادہ کر رہے ہیں۔ نالج فار لائف کے تحت 9 اسکول تعمیر کیے گئے، اور افریقہ میں ان کے 31 اسکول کام کر رہے ہیں۔ میڈیکل کیمپس وغیرہ بھی لگاتے ہیں۔ اسی طرح یتامہ کی کفالت بھی کر رہے ہیں۔ چیریٹی واکس کے ذریعے سے بھی، جو مختلف یورپین ممالک میں ہوتی ہے، مغربی ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں، کافی رقم جو چندہ مختلف جگہوں سے آتا ہے، لوگ ڈونیشن کرتے ہیں، وہ ان جگہوں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ قیدیوں سے رابطہ اور ان کی خبر گیری کا بھی کام کافی کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ غریب ممالک میں۔ نوآبائین سے رابطہ اور بحالی کی رپورٹ جو ہے وہ یہ ہے
کہ نائجیریا نے اس سال 27,127 نوموبائن سے رابطہ بحال کیا جن سے بڑے عرصے سے رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ مالی نے 22,119، سیرا لیون نے 10,000، سینیگال، کیمرون، آئیوری کوسٹ، انہوں نے ہر ایک نے کچھ ہزار لوگوں سے رابطہ کیا، اور یہ اللہ کے فضل سے اس لحاظ سے بھی ان کی نئی نوموبائن کے رابطے کے بعد بھی جماعتیں قائم ہو رہی ہیں۔ تربیتی کورسز کا افتتاح کیا جا رہا ہے نوموبائن کے لیے۔ 3,730 جماعتوں میں 87,858 تربیتی کلاسز کا اور ریفریشر کورسز کا انعقاد کیا گیا۔ ان میں شامل ہونے والے نوموبائن کی تعداد 1,40,416 ہے۔ اس کے علاوہ 2,214 اماموں کو ٹریننگ دی گئی۔ اس سال ہونے والی بیعتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال 6,47,000 سے زیادہ بیعتیں نصیب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ 129 ممالک سے تقریباً 300 اقوام احمدیت داخل ہوئے ہیں۔ نائجر کی اس سال کی بیعتوں کی مجموعی تعداد سب سے زیادہ ہے، تقریباً 1,25,000۔ اس کے بعد مالی ہے، نائجر ہے، افریقن ممالک ہیں۔ اللہ کے فضل سے بڑا کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آنے والوں کو ثبات قدم بھی عطا فرمائے اور ایمان و یقین میں اضافہ بھی کروائے۔ کانگو میں ایک قوم ہے پگمیز کی، جو وہاں کے اصل اور قدیم باشندے کہلائے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے ان کو۔ یہ لوگ دور دراز جنگلوں میں رہتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، شکار کر کے گزر بسر کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد کانگو میں 1.5 لاکھ ہے۔ عام طور پہ ان کو وہاں کے لوگ اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ ان علاقوں میں جا کے تبلیغ کریں، چنانچہ اس سال ان علاقوں سے رابطہ کیا گیا اور وہاں کے 2 گاؤں میں جا کے جب تبلیغی وفود بھجوائے گئے اور تبلیغ کی گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 149 بیعتیں وہاں حاصل ہوئیں، اور اب باقاعدہ وہاں چھوٹی مسجد بھی بنانے کا انشاءاللہ خیال ہے۔ بیعتوں کی تعلق میں ایمان افروز واقعات انڈیا سے ضرور الحق صاحب لکھتے ہیں، تبلیغ کی غرض سے ایک جگہ راجدھانی امپال گئے جہاں ایک دوست تاجر علی صاحب ملک سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مل کر بہت خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگے میں آپ لوگوں کا بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ انہوں نے دوران گفتگو اپنے بیگ سے 2-3 کاغذ نکالے جن پر شرائط بیعت اور حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں قرآن اور حدیث کی پیشگوئی تحریر تھی۔ انہوں نے یہ کاغذ خود تیار کر کے اپنے دوستوں میں تقسیم کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے کہ مجھے جب حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق پتہ چلا تو میں نے 2016 میں ہی جماعت میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا تھا، جس پر لوگوں نے مخالفت کرنا شروع کر دی، بلکہ ایک دن مخالفین اکٹھے ہو کر مجھے مارنے اور توبہ کرانے کے لیے نکلے۔ لیکن خدا تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دن شدید زلزلہ آیا۔ جو لوگ مجھے مارنے اور توبہ کرانے کے لیے آنے والے تھے ان لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا، جس کی وجہ سے یہ مجھ تک پہنچ ہی نہ سکے۔ کہتے ہیں کہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زلزلہ ایک نشان کے طور پر آیا جو کہ مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا نشان ہے۔ تب سے میں آپ لوگوں کے انتظار میں تھا۔ اس کے بعد موصوف نے اپنے ہاتھ سے بیعت فارم پر کیا اور جماعت میں شامل ہوئے۔ لائبیریا کے مولک لکھتے ہیں کہ ایک کیپ ماؤنٹ کاؤنٹی میں ایک گاؤں ہے
دراصل قادیان کے نام پر غادیاں نام ہے اس گاؤں کا بھی رکھا گیا۔ اس گاؤں میں تبلیغ کے لیے گئے تو گاؤں کے بزرگ مختار سونے صاحب نے بتایا کہ ان کے دادا 1970 کی دہائی میں سیرا لیون تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ وہاں انہوں نے احمدی مبلغ سے قرآن کریم پڑھا تھا اور ان کے ذریعے سے انہیں جماعت احمدیہ کے بارے میں معلومات ملی تھیں۔ عین ممکن ہے کہ وہ احمدی ہو گئے ہوں، لہذا جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنے خاندان اور دیگر لوگوں کے ساتھ جس جگہ رہائش رکھی اسے قادیاں کے نام سے نام دیا، اور یہ گاؤں اسی نام سے ہر جگہ مشہور ہے۔ اس گاؤں میں پہلے بھی تبلیغ کی گئی تھی لیکن کامیابی نہیں ہوئی تھی، چنانچہ اس گاؤں میں احمدیت کے نفوذ کے لیے خاص مساعی کی گئی اور سرکردہ لوگوں سے ملاقات کے لیے وقت طے کیا گیا۔ ملاقات کے وقت تمام سرکردہ لوگ ایک تقریب کی وجہ سے اکٹھے تھے۔ ان سب کو جماعت احمدیہ کا تعارف، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی حقیقت اور آمد کا مقصد بتایا گیا اور بعد میں ان کے سوالات کے جواب دیے گئے۔ اس پر ان سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ وہ مطمئن ہیں اور جلد ہی وہ گاؤں کے باقی لوگوں کو بھی مطلع کریں کہ ہمیں پیغام بھجوائیں گے کہ ہم کب وہاں تبلیغی پروگرام منعقد کریں۔ 27 مئی 2018 کے دن کہتے ہیں ہمیں بلایا گیا، وہاں جا کر تمام لوگوں کو تبلیغ کی گئی اور بڑی تفصیل کے ساتھ جماعت احمدیہ اور حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 273 افراد نے احمدیت قبول کرنے کی توفیق پائی۔ تبلیغی پروگرام کے دوران پاس کے 3 گاؤں کے امام اور دیگر افراد بھی موجود تھے، انہوں نے بھی اپنے اپنے گاؤں آنے کی دعوت دی۔ بعد میں پروگرام بنا کر وہاں جا کر پیغام حق پہنچایا اور ان 3 گاؤں کے تمام افراد بھی جماعت میں شامل ہو گئے۔ لہٰذا خدا تعالیٰ نے 27 مئی کے بابرکت دن پر 4 گاؤں حقیقی اسلام کی روشنی سے منور کر دیے۔ بوسنیا کے مولگ لکھتے ہیں کہ رافت صاحب کا تعلق سربیا کے شہر نوی پزار سے ہے۔ موصوف اپنے والد صاحب سے بعض امور میں ناراضگی کی وجہ سے گھر چھوڑ کر جرمنی جانا چاہتے تھے۔ اس خبر کی اطلاع ملنے پر ان کی خالہ جو کہ ایک مخلص احمدی خاتون ہیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ تم جرمنی جانے کے بجائے سرائیوو چلے جاؤ اور وہاں جماعت احمدیہ کے سینٹر میں کچھ عرصہ قیام کرو اور پھر حالات بہتر ہونے پر گھر واپس آ جانا۔ رافت صاحب کی خالہ کہتی ہیں کہ اس مشورے کے پیچھے میرا مقصد یہ تھا کہ اس نوجوان کو جماعت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ بہرحال موصوف کچھ عرصے کے لیے خاکسار کے پاس بوسنیا آئے، مربی صاحب کہتے ہیں، جہاں ان کے ذاتی مسائل کے ساتھ ساتھ جماعتی امور کے متعلق بھی گفتگو ہوتی رہی۔ بعض اوقات رات بھر مختلف دینی معاملات پر گفتگو ہوتی۔ دوران گفتگو خلفائے احمدیت کی قبولیت دعا کے واقعات بھی انہیں سنائے گئے۔ اس روح پرور واقعات کا ان پر بہت اثر ہوا، چنانچہ چند روز قیام کے دوران ہی بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئے اور اپنے گھر واپس چلے گئے ہیں اور اپنے علاقے میں بڑی دلچسپی سے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور چندے کے نظام میں بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری جگہوں کی ہے۔ قزاقستان سے مثلا آرمینیا سے تعلق رکھنے والے ایک دوست بدیان ایڈورڈز رشیا میں مقیم ہیں، انہوں نے 2008 میں اسلام قبول کر لیا تھا اور اسلام کے بارے میں کافی مطالعہ بھی کیا تھا۔ نماز روزے کی پابندی بھی کرتے تھے۔ اس وجہ سے مقامی طور پر بعض مشکلات کا بھی شکار رہے۔ کچھ عرصہ قبل پہلی دفعہ لندن آئے، نماز کا وقت ہوا تو مسجد کی تلاش کے لیے نکل گئے۔ کہتے ہیں کہ میں تقریباً 1 گھنٹے تک سڑکوں پر پیدل چلتا رہا لیکن کوئی مسجد نہیں ملی۔ بالآخر انہیں سبز گنبد نظر آیا اور یہ مسجد فضل تھی۔ سیکیورٹی پر موجود خدام نے ایک رشین احمدی نورم صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ کروایا۔ انہوں نے مسجد فضل میں نماز ادا کی، پھر انہوں نے جماعت کا تعارف کروایا۔ جماعت کے عقائد اور حالات کا علم ہونے کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ لندن میں اس طرح نماز کے لیے اتنی دیر تک گھومتے رہنا اور آخرکار صرف جماعت احمدیہ ہی کی مسجد کا ملنا اور جماعت سے اس طرح تعارف ہونا کوئی اتفاق نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس کے بعد چند ماہ کے بعد جماعت کے ساتھ رابطہ میں رہے اور گزشتہ سال اکتوبر میں بیعت کرنے کی توفیق پائی۔ اس طرح اور بہت سارے واقعات ہیں رشیا کے بھی اور دوسری جگہوں کے بھی۔ کانگو برازیل کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک ایف اے کا طالب علم ہمارے ٹی وی پروگرام باقاعدگی سے دیکھتا تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک دن میں اپنے قریبی مسجد کے امام سے ملنے گیا۔ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں،
امام نے مجھے قرآن کریم پڑھانا شروع کر دیا اور 2 ماہ کے بعد کہنے لگا کہ تم نئے مسلمان ہوئے ہو، جتنا میں نے تمہیں پڑھا دیا ہے اتنا ہی کافی ہے، تمہیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا، لیکن امام نے مزید پڑھانے سے انکار کر دیا۔ ایک دن وہ جمعہ کے وقت جماعت احمدیہ کے مشن کے سامنے سے گزر رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ آج جمعہ یہیں پڑھ لیتا ہوں۔ چنانچہ جمعہ کے بعد اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس پر اسے باقاعدہ جیسے قرآن پڑھایا گیا اور اب باقاعدگی کے ساتھ قرآن کریم پڑھ رہا ہے۔ اس پر وہ خوش ہوا اور بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گیا۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بہت سارے واقعات ہیں۔ خوابوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے، لوگ بیعتیں کر رہے ہیں۔ بنین سے بلغ سلسلہ لکھتے ہیں کہ کوتونو شہر کے قریبی علاقہ ویدو وسیجا سے ایک عیسائی دوست جن کا تعلق عیسائیت کے فرقہ سیلیسٹ سے ہے، تو ہمارے مسجد میں آئے اور اسلام کے متعلق بعض سوالات کیے۔ انہیں اسلامی تعلیم اور حضرت مسیح علیہ السلام کے دعویٰ کے حوالے سے سمجھایا گیا، تو کہنے لگے کہ میں جماعت احمدیہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے خود میری رہنمائی کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چند دن قبل میں نے خواب میں 2 بزرگوں کو دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک بزرگ نے مجھے اشارہ کر کے کہا کہ جس مذہب پر تم قائم ہو وہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے، اور دوسرے نے مجھے خواب میں مستقل اللہ اکبر کا ورد کر رہے تھے، اس لیے خواب کے بعد مجھے یہ اشارہ مل گیا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ اس کے بعد انہیں جب حضرت مسیح علیہ السلام اور میری تصویر انہیں دکھائی تو بڑی حیرت کے ساتھ کہنے لگے کہ یہی دونوں تھے جنہوں نے خواب میں میری رہنمائی کی تھی۔ چنانچہ یہ اپنے سارے خاندان سمیت عیسائی مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے اور اپنے گھر کے ساتھ تعمیر کردہ چھوٹے سے چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا، جہاں باقاعدگی سے نماز ادا کی جاتی ہے۔ انڈیا سے مربی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دوست شیخ محمد جانب صاحب ایم اے آنرز ہسٹری کے تبلیغی رابطہ ہوا۔ دوران گفتگو ان کی نظر سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر پر پڑی تو کہنے لگے کہ یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے بتایا گیا کہ یہی وہ امام مہدی اور مسیح موعود ہیں جن کا یہ امت مسلمہ انتظار کر رہی تھی۔ اس پر کہنے لگے کہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا تھا اور خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ براہ نجات اسی وجود سے وابستہ ہے۔ چنانچہ فوراً اس کے بعد وہ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئے۔ کیرالہ کی مربی صاحب لکھتے ہیں سیکٹری دعوت اللہ کہ ایک دوست انشاد صاحب جماعت کے متعلق ایک ڈاکومنٹری دیکھی۔ اس کے بعد نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے احمدیہ مسجد میں گئے، جہاں انہوں نے میرا خطبہ بھی سنا۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ چند دوستوں کے ساتھ صراط مستقیم کی تلاش میں نکلے ہیں اور ایک جگہ بڑے ہجوم نظر آ رہا ہے۔ دوستوں کو چھوڑ کر ہجوم کی طرف چلے گئے جہاں ایک شخص صفیں درست کر رہا ہے۔ اس کے بعد مجھے دیکھا کہ امامت میں نے کروائی ہے۔ پھر آپ مجھے آسمان کی طرف لے گئے جس سے مجھے بے انتہا لذت محسوس ہوئی۔ چنانچہ اس خواب کے بعد انہوں نے بیعت کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ اس طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں مختلف ملکوں کے۔ احمدیوں کا نمونہ دیکھ کر بھی بیعتیں ہوتی ہیں، جو ہر دفعہ میں کہا کرتا ہوں خطبوں میں اکثر کہ اپنے نمونے قائم کریں۔ ہنڈروس کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک تبلیغی سفر کے دوران ایک دوست میکس کے ساتھ رابطہ ہوا جو ایک ٹانگ سے معذور تھے۔ انہوں نے سوال پوچھا کہ اگر خدا ایک ہے تو بہت سارے مذہب اور ان میں اختلاف کیوں ہے؟ اس پر جب انہیں جواب دیا گیا تو موصوف رات کو اپنے دوست کو لے کر ہماری رہائش گاہ پر ملنے کے لیے آئے۔ ان کے دوست نے اس ملاقات میں نہایت بدتمیزی کی اور اس کو چلا گیا، مگر موصوف خود بیٹھے رہے اور اسلام کے متعلق گفتگو سنتے رہے۔ اگلے دن انہوں نے بیعت کر لی۔ ان سے بیعت کرنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ جب میرے دوست نے بدتمیزی کی تھی تو آپ لوگوں نے بالکل بھی سخت جواب نہیں دیا تھا اور اس کی بات سنتے رہے۔ میں اس وجہ سے بہت متاثر ہوا ہوں، اور دوسرا مجھے مذہب کے آپس میں اختلاف کی وجہ کا پتہ چل گیا ہے
اس لیے میں نے بیعت کر لی. اسی طرح نائجر سے لکھتے ہیں، جماعت کے ایک ممبر ہیں، امیر صاحب نے لکھا، عقیلہ پا صاحب، ان کا بیٹا بیمار تھا اور احمدیہ ہسپتال میں داخل تھا. ایک اور مریض سراجو صاحب جو پہلے مسلمان تھے لیکن اب عیسائی ہو چکے ہیں، وہ بھی اسی وارڈ میں داخل تھے. ان کی دیکھ بھال ان کے غیر احمدی مسلمان دوست حکیم صاحب کر رہے تھے. غیر احمدی دوست حکیم صاحب نے دیکھا کہ بشیر عقیلہ پا صاحب ہر روز رات کو 3 بجے کہیں چلے جاتے ہیں اور پھر صبح 6 بجے واپس آتے ہیں. پوچھنے پر بشیر صاحب نے بتایا کہ وہ روزانہ تہجد ادا کرتے ہیں. اس پر غیر احمدی دوست بہت متاثر ہوا. انہوں نے بھی بشیر صاحب کے ساتھ تہجد ادا کرنی شروع کر دی. چند دن بعد ان کا عیسائی دوست ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد حکیم صاحب اور ان کے عیسائی دوست نے بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کر لی. کہنے لگے کہ ہم احمدیوں کے رویے سے بہت متاثر ہوئے ہیں، حقیقی اسلام پر یہ عمل کرنے والے ہیں. کھٹمنڈو سے تعلق رکھنے والے ایک دوست مشن ہاؤس میں آئے، مدعو کیا گیا. انہیں پہلے اسلام کے بارے میں معلومات بالکل نہیں تھیں. ان کو اسلامی اصول کی فلاسفی اور جو مختلف لیکچر ہیں میرے ورلڈ کرائسس پہ وہ دیے. انہوں نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے چند غیر احمدی مسلمانوں کے پاس گیا تھا، مگر ان کے کردار کی وجہ سے میرے دل میں مسلمانوں کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی. لیکن آج احمدیوں سے ملاقات اور گفتگو کے بعد مجھے جتنی زیادہ نفرت تھی اس سے کئی گنا زیادہ اسلام سے محبت ہو گئی ہے. جماعت احمدیہ حقیقی اسلام کا چہرہ پیش کر رہی ہے. اس کے بعد یہ مسلسل جماعت سے رابطہ میں ہیں اور اسلام اور احمدیت کے متعلق بہت دلچسپی لے رہے ہیں اور کئی کتب کا مطالعہ بھی کر چکے ہیں. مخالفین کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیعتیں ہوتی ہیں. خود ہماری تبلیغ کا کردار ادا کر رہے ہیں، تبلیغ میں مددگار بن رہے ہیں. بینین میں لوکوسا ریجن کے معلم لکھتے ہیں کہ خاکسار کے زیر تبلیغ ایک گاؤں تھا. تبلیغ کر رہے تھے لیکن وہاں سے کوئی پھل نہیں مل رہا تھا. چنانچہ کچھ عرصے قبل میں اس گاؤں میں گیا تو گاؤں کا چیف کہنے لگا کہ میں اور میرے کچھ ساتھی جماعت احمدیہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. پوچھنے پر گاؤں کے چیف نے بتایا کہ آج غیر احمدی مسجد کا امام یہاں آیا تھا اور اس نے ہم سے کہا تھا کہ ہم احمدیوں کی بات نہ سنیں کیونکہ احمدی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور ان پر جادو کر دیتے ہیں. اس پر میں نے مولوی صاحب کو یہ جواب دیا کہ جماعت احمدیہ کا معلم ہمارے پاس 2 ماہ سے آ رہا ہے اور آج تک اس نے کسی مذہب یا کسی مسلمان فرقے کے متعلق کوئی نفرت والی بات نہیں کی اور نہ ہی ہمیں کبھی یہ کہا کہ فلاں کی بات نہ سننا یا فلاں کافر ہے، بلکہ وہ ہمیشہ امن کی تعلیم دیتا ہے. تمہاری باتوں سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جو سچا ہوتا ہے اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا، اس لیے وہ کسی کے بارے میں جھوٹی باتیں نہیں کرتا. چنانچہ چیف نے اور اس کے ساتھ گاؤں کے دیگر 35 افراد نے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی. امیر صاحب گھانا لکھتے ہیں کہ ٹیما کے علاقے میں غیر احمدی سنی امام احمدیت کی بہت مخالفت کرتے ہیں اور ان کا سارا علاقہ میں اثر و رسوخ ہے. گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو احمدیت میں شامل ہونے سے روکتے ہیں. انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ہی احمدیت میرے علاقے میں آ سکے گی. جب تک میں زندہ ہوں یہ ممکن نہیں ہونے دوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کرنا ہوا کہ ان کا اپنا بیٹا جس نے سینئر ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کر لی ہے، احمدیت قبول کر لی ہے، جو کہتا ہے کہ میری زندگی میں یہاں احمدیت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں اس کے گھر سے احمدیت کا پودا لگا دیا. بعض بیعتیں نشان دیکھ کر بھی ہوئیں. اب ویسٹ بینک فلسطین کے ہیں عبد القادر صاحب، کہتے ہیں ایک زیر تبلیغ دوست کے گھر میں بعض ایسی تکلیف دہ مسائل تھے جن کا حل ناممکنات میں سے تھا. انہوں نے دعا کے لیے خط بھی لکھا مجھے اور تفصیل کے ساتھ لکھا، مسائل بیان کیے. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں کہا
کہ دعا کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حیران کن طور پر میرے تمام مسائل حل فرما دیے ہیں اور مجھے ایسا شرح صدر اور اطمینان قلب عطا فرمایا ہے کہ اب میں بڑے شوق اور دلچسپی کے ساتھ احمدیت کا مطالعہ کرتا ہوں اور باقاعدگی سے MTA دیکھتا ہوں۔ چنانچہ اس کے جماعت میں شامل ہو گئے اس کے بعد، اور بیعت کرنے کے بعد کہنے لگے کہ میری عمر اس وقت 66 سال ہے اور میں عمر میں عقیدہ تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے اس عمر میں، مگر احمدیت نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنے سابقہ عقائد کو کلیتاً ترک کر دوں۔ احمدیت قبول کرنے کے بعد نو مبائن میں غیر معمولی تبدیلی بھی پیدا ہوتی ہے۔ بینن کے ایک نو بھائی عتیق ہم سب بتاتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کے بعد وہ اپنے اندر بہت زیادہ تبدیلی محسوس کرتے ہیں۔ پہلے تو وہ صرف نام کے مسلمان تھے، شراب پیتے تھے، نمازیں ادا نہیں کرتے تھے، اور بھی کئی برائیاں ان میں موجود تھیں، لیکن جب سے وہ اسلام احمدیت میں شامل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے تمام فضولیات ان سے دور کر دی ہیں اور وہ باقاعدہ نمازی بن گئے ہیں۔ ایک بکینا فاسو جو ملم لکھتے ہیں، گاؤں یاڈے کی جماعت کے 9 بھائی ہیں جن کی نے کہا کہ میں 60 سال کا ہوں، آپ لوگوں سے قرآن کریم سیکھ رہا ہوں۔ ملا ہمارے گاؤں میں آتے ہیں، تبلیغ کرتے اور زکوٰۃ اور چندہ وغیرہ لے کر چلے جاتے تھے، پھر پورا سال ان کا منہ نہیں دیکھتے تھے۔ مولویوں کی یہ حالت دیکھ کر میں ایک دن اپنے باپ کی قبر پر جا کر بہت رویا اور اپنے باپ سے کہا کہ آپ مسلمان تھے لیکن حقیقی اسلام سے محروم رہے اور ہمیں بھی محروم رکھا۔ آج آپ کے بچے حقیقی مسلمان ہیں۔ میں 60 سال کی عمر میں قرآن سیکھ رہا ہوں، میں نے نماز سیکھ لی ہے، وضو کا طریقہ بھی آتا ہے۔ اللہ مجھے اور میری اولاد کو احمدی ہونے کی حالت میں ہی موت دے۔ بوزنیا سے مبلغ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دوست کمیونزم سے بہت متاثر تھے، طرح طرح کی معاشرتی برائیاں ان میں سرایت کر گئی تھیں، ان میں ایک برائی شراب نوشی کی بھی تھی۔ ان کا جماعت کے ساتھ رابطہ ایک مقامی احمدی نوجوان الویڈین صاحب کے ذریعے سے ہوا۔ موصوف کا جماعت کے ساتھ رابطہ تو مستقل رہا، لیکن جماعت کی تعلیم کے بارے میں یا عقائد کے بارے میں کسی قسم کی گفتگو کرنے سے اعراض کرتے تھے اور کئی سالوں تک اسی طرح رابطے میں رہے۔ دوران سال ایک دن مشن ہاؤس آئے اور کہنے لگے کہ میں بیعت کر کے جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی چندے کے نظام میں بھی شامل ہو گئے۔ فرید صاحب بیعت کرنے کے بعد نہ صرف جماعتی پروگراموں میں باقاعدگی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں بلکہ تبلیغ کے میدان میں بھی بہت محنت سے کام کر رہے ہیں۔ بیعت کرنے کے بعد موصوف کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ شراب نوشی جیسی عادت جو لمبے عرصے سے مبتلا تھے وہ ترک کر دی۔ مخالفین احمدیت جماعت چھوڑنے کی دھمکیاں ملتی ہیں۔ بنگلہ دیش سے لکھتے ہیں صاحب، یہاں مخالفین 4 احمدیوں کو پکڑ کر لے گئے۔ ایک احمدی دوست کے گھر ان کو پکڑنے گئے تو اس گھر میں ان کی والدہ اور بہنیں تھیں۔ والدہ نے کہا کہ میرا بیٹا کس جماعت میں جاتا ہے، اس کا فیصلہ کرنے والے تم لوگ کون ہو؟ ہم احمدیت نہیں چھوڑیں گے، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ جاتے وقت مولوی نے کہا کہ ہم دیکھ لیں گے کہ تم اپنی بیٹیوں کو کہاں بیاتی ہو۔ اس پر بیٹیوں نے اندر سے جواب دیا کہ ہماری شادیاں نہ ہوئیں تو ہم ساری زندگی ایسے ہی گزار دیں گے، لیکن احمدیت نہیں چھوڑیں گے۔ مضبوطی ایمان کے واقعات ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو انشاءاللہ آئندہ کسی وقت بیان کرتا رہوں گا۔ نشان دیکھ کر نومبئین کے ایمان میں مضبوطی بھی پیدا ہوتی ہے۔ آئیوری کوسٹ سے تعلق رکھنے والے ایک دوست کارم روگا صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے اسی سال اپریل 2018 میں احمدیت قبول کی۔ احمدیت قبول کرنے کے باوجود مخالفین کی باتوں کا کچھ اثر تھا اور دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے تھے۔ چنانچہ میں نے دعا کی تو خواب میں آسمان پر بہت سارے ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھا، اور ان ستاروں نے عربی حروف اشش کی شکل اختیار کر لی۔
عین شین شین، اشش نہیں بلکہ عین شین شین کی شکل اختیار کر لی۔ یہ منظر دیکھ کر خواب میں ہی میں نے اللہ اکبر کہا۔ مجھے ان عربی حروف کی سمجھ تو نہیں آئی، لیکن جب آنکھ کھلی تو میرا دل مطمئن تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احمدی کی سچائی کا ایک نشان ہے۔ کانگو سے صوبہ باندو کی جماعت کے ایک نوجوان ہیں، ان کو احمدی میں شامل ہونے کی توفیق ملی۔ کہتے ہیں میں پہلے عیسائی تھا اور کئی مرتبہ بورڈ کے امتحان میں فیل ہو چکا تھا۔ جب میں جماعت میں داخل ہوا تو بار بار دعا کرنے کی تلقین سنی۔ اس پر میں نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ جماعت سچی ہے تو اس دفعہ مجھے امتحان میں کامیابی مل جائے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس علاقے سے اس مرتبہ 55 طلباء نے بورڈ کا امتحان دیا، جن میں سے 54 فیل ہو گئے اور صرف میں واحد تھا جو پاس ہوا۔ اور احمدی تو پہلے ہی تھا، لیکن اس کے بعد میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ مخالفین کا بد انجام، اس کے بھی نظارے ہم دیکھتے ہیں۔ دناج پور بنگال سے مبلغ انچارج کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ بانی ہری میں عبدالرحیم نامی صاحب شخص نے، جس نے عارضی معلم کے طور پر بھی کام کیا تھا، جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس سے ملاقات ہوئی تو اسے مشن ہاؤس میں آنے کی دعوت دی۔ اس پر وہ جماعت کے خلاف نہایت غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے گندی گالیاں دینے لگ گیا اور کہنے لگا کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ جان سے مار دے گا۔ چنانچہ کچھ ہی عرصہ بعد پتہ چلا کہ اس کو فالج کا حملہ ہوا اور بول بھی نہیں سکتا اور اپاہج بن کر بستر پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے لوگوں کے واقعات ہیں جنہوں نے مخالفت کی، حضرت مسیح علیہ السلام کو گالیاں دیں، اور اس طریقہ دہنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ بھی کی۔ اور ضروری نہیں کہ ہر ایک پکڑا جائے، بعضوں کو چھوٹ بھی ملتی ہے، اور اس لیے تاکہ وہ جو جماعت کی ترقی ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی شان کی بلندی ہے، اس کے نظارے بھی کرتے رہیں۔ حفاظت الہی کے واقعات۔ بین سے معلم صاحب لکھتے ہیں کہ ہم ایک گاؤں میں تبلیغ کے لیے گئے، گامی معلم ہیں۔ جب تبلیغ شروع کی تو اچانک تیز موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اس پر لوگ اٹھ کر جانے لگے تو ہم نے کہا کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں، ہم مسیح محمدی کا پیغام لے کر آئے ہیں، اس لیے یہ بارش ہمارے پیغام کے درمیان روک نہیں بن سکتی۔ اس پر لوگ بیٹھ گئے اور ہم نے دعا کی۔ دعا کے تقریباً 2 منٹ بعد ہی بارش رک گئی اور قریباً 2 گھنٹے تک تبلیغ اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہا۔ چنانچہ اس دن 72 افراد نے احمدیت قبول کیا۔ اس کے بعد جب ہم واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو تیز موسلادھار بارش شروع ہو گئی، جو تقریباً 3 گھنٹے تک مسلسل ہوتی رہی۔ اسی طرح انڈیا سے اور جگہوں سے بہت سارے واقعات ہیں۔ ہنڈروس کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ہنڈروس میں رہنے والے ایک مقامی احمدی پرسی موریو مختلف مسائل کا شکار تھے۔ ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں پریشانی کے حوالے سے انہوں نے مجھے بھی دعا کے لیے لکھیں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے دعا کے لیے لکھا اور اپنے مسائل کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں پہلے مجھے ایسے لگتا تھا کہ مجھ میں کچھ کرنے کی اور آگے چلنے کی ہمت ہی نہیں رہی، لیکن خط لکھنے کے بعد اور دعا کے بعد ایک غیبی طریق سے کہتے ہیں آگے چلنے کی ہمت مجھے ملی اور دل کو اطمینان ہوا اور ایک نیا سہارا ملا۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں۔ جلسہ سالانہ کی برکات بھی کیا ہوتی ہیں۔ زکریا صاحب لائبیریا سے لکھتے ہیں کہ لائبیریا میں ایک لمبا عرصہ خانہ جنگی کی وجہ سے بہت سارے خاندان ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے، اور کئی سال گزرنے کے باوجود ابھی تک ایسے خاندان ہیں جن کا آپس میں رابطہ نہیں ہو سکا۔ عثمان شریف صاحب نے 2016 میں احمدیت قبول کی۔ ان کا آبائی گاؤں سیرا لیون کے بارڈر پر واقع کیپ ماؤنٹ کاؤنٹی میں ہے، لیکن جنگ میں نقل مکانی کی وجہ سے یہ 600 کلومیٹر دور نمبا کاؤنٹی میں سیٹل ہو گئے، وہاں رہنے لگ گئے۔ خانہ جنگی کے دوران وہ اپنی والدہ، بیوی اور 4 بچوں سے بچھڑ گئے۔ اس عرصے کے دوران ان کی بیوی بچوں کو اطلاع ملی کہ عثمان شریف صاحب فوت ہو چکے ہیں۔
جس پر انہوں نے رو دھو کر سفر کر لیا۔ اس سال عثمان صاحب کو جلسہ سالانہ لائبیریا میں شامل ہونے کی توفیق ملی۔ جلسے میں ان کی بیوی بھی شامل تھیں۔ چنانچہ جلسے کے موقع پر عثمان صاحب کی بیوی کی نظر اچانک عثمان صاحب پر پڑی۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، گویا ایک مردہ انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہیں۔ پہلے تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ عثمان شریف ہیں۔ بہرحال جب انہیں یقین ہوا کہ وہ واقعی عثمان صاحب ہیں تو وہاں بہت جذباتی منظر تھا۔ سب خدا کی حمد و شکر ادا کر رہے تھے اور احمدیت نے ان کو دوبارہ ملا دیا۔ عثمان صاحب کو بتایا گیا کہ آپ کی جدائی کا آپ کی والدہ کو بہت صدمہ تھا اور اس وقت بیمار ہیں۔ چنانچہ جلسے کے بعد عثمان صاحب نے اپنی والدہ سے فون پر بات کی تو والدہ نے پہلی بات یہی پوچھی کہ کیا تم نے احمدیت قبول کر لی ہے؟ جب انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ میں احمدی ہوں تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگیں کہ اب میں الحمدللہ ٹھیک ہوں اور مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس طرح کے اور کافی واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا قدم آگے آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نشانات پہ نشانات بھی دکھا رہا ہے، اور جو عقل کے اندھے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہے یہ نشانات اور نہ جماعت کی ترقی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں اپنے ایمان اور کو میں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، یقین پیدا کرے اور اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہم زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے والے ہوں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔